5 قدم پر موت. مصنف اشتیاق احمد. پروفیسر داؤد اور ان کی بیٹی شائستہ ایک دکان سے نکلے. ان کے ہاتھوں میں خریدی ہوئی چیزوں کے بنڈل تھے. سڑک کے کنارے ان کی کار کھڑی تھی. دونوں کار میں بیٹھ گئے. پھر انہوں نے کار موڑ لی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. اچانک شائستہ چونک اٹھی. ابا جان، ایک سرخ کار ہمارے پیچھے آ رہی ہے. شائستہ نے بیک ویو آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا. تو کیا ہوا؟ ہمارے پیچھے تو بہت سی کاریں. ابا جان، جب ہم گھر سے چلے تھے تو اس وقت بھی یہ کار ہمارے پیچھے تھی. یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے. اور سیاہ کپڑوں میں جو شخص کار چلا رہا ہے، میں نے اسے دکان کے اندر بھی دیکھا تھا. کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ کیا یہ شخص دکان میں بھی ہمارے پیچھے تھا؟ ہاں. اوہ، پھر تو خطرے والی بات ہے. جی ہاں، کار میں پچھلی سیٹ پر 3 آدمی اور بھی ہیں. تم ٹھیک کہتی ہو. اور آگے جا کر ہو سکتا ہے یہ اپنی کار کو آگے نکال لیں اور ہمیں کار روکنے پر مجبور کر دے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ آپ کوٹھی کی طرف جائیں ہی نہ؟ تو پھر کسی پولیس اسٹیشن چلوں؟ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. شائستہ نے ان کی بات مانتے ہوئے کہا. پروفیسر داؤد نے تیزی سے اپنی کار ایک دوسری سڑک پر موڑ لی اور پوری رفتار پر چھوڑ دی. لیکن یہ دیکھ کر ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ صرف کار نے بھی اتنی ہی تیزی سے موڑ کاٹا تھا اور اب وہ پھر ان کے پیچھے تھی. اب کوئی شک نہیں رہا. یہ ضرور ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور ان کے ارادے بھی نیک نہیں ہیں. ہاں، آپ کا خیال ٹھیک ہے. اس سڑک پر کوئی پولیس اسٹیشن ہے؟ معلوم نہیں. مجھے بھلا پورے شہر کے پولیس اسٹیشنوں کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ رفتار کیوں نہیں بڑھاتے؟ انہیں آگے نہ نکلنے دیجیے گا. ابھی تک تو انہوں نے آگے نکلنے کی کوشش کی نہیں. سڑک خالی دیکھ کر نکلیں گے. آپ یوں کریں، سڑک پر کوئی موڑ آئے تو گاڑی ایک دم اس پر موڑ دیں. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے سڑک پر کوئی پولیس اسٹیشن ہو یا کوئی پولیس والا نظر آ جائے. اب تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کون سی سڑک پر ہیں. پروفیسر نے گھبرا کر کہا. رفتار تیز کر دیں، دیکھا جائے گا، شائستہ نے کہا. پروفیسر داؤد نے ایک بار پھر رفتار بڑھائی. اسی وقت سڑک آگے ایک طرف مڑتی نظر آئی. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کار اس سڑک پر موڑ دی. ارے، اس سڑک پر تو انکل جمشید کا گھر ہے. شائستہ چلائی. ہاں، یہ وہی سڑک ہے. تو پھر آپ سیدھے ان کے گھر کی طرف چلیں. ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو. اس سے پہلے کہ سرخ کار ہمارے پاس پہنچے، ہم انسپکٹر جمشید کے گھر میں پناہ لے چکے ہوں گے. گڈ، شائستہ کے منہ سے نکلا. جو ہی انسپکٹر جمشید کا گھر قریب آیا، پروفیسر داؤد نے کار سڑک سے نیچے اتارتے ہوئے ایک دم بریک لگائے اور ساتھ ہی انہوں نے کار کا دروازہ کھول دیا. دوسری طرف شائستہ بھی دروازہ کھول چکی تھی. دونوں تیزی سے انسپکٹر جمشید کے گھر کی طرف دوڑے. ادھر وہ دروازے پر پہنچے. ادھر سرخ کار ان کی کار سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی. وہ چاروں کار سے اتر کر ان کی طرف دوڑے. ابا جان، دروازہ بند ہے. اس سے پہلے کہ ہم گھنٹی بجا کر دروازہ کھلوائیں وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے. شائستہ بوکھلا گئی. پھر کیا کریں؟ پروفیسر کے منہ سے نکلا. آئیے پائیں باغ میں رینگ جائیں. اس وقت وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے. دونوں تیزی سے جھکے اور جھکے جھکے پائیں باغ میں داخل ہو گئے اور اس کے تقریباً 30 سیکنڈ بعد دوڑتے قدموں کی آواز آئی اور وہ چاروں دروازے پر پہنچ گئے. باڑ کے پیچھے چھپے ہوئے پروفیسر داؤد اور شائستہ نے دیکھا وہ دروازے کی گھنٹی بجا رہے تھے. سورج غروب ہو چکا تھا اور تاریکی پھیلتی جا رہی تھی. شام کی چائے آج انہوں نے دیر سے پی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انسپکٹر جمشید دفتر سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے. پہلے تو وہ چائے کی میز پر ان کا انتظار کرتے رہے اور جب وہ نہ آئے تو محمود نے شیرازی صاحب کے یہاں جا کر فون پر معلوم کیا کہ اس کے والد دفتر سے ایک چوری کے کیس کی تحقیقات کرنے چلے گئے ہیں اور آج دیر سے لوٹیں گے. چنانچہ انہوں نے چائے پی لی اور اب وہ ناشتے کی میز پر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے. آج کل چوروں کو بھی آرام نہیں. چوریوں پر چوریاں ہو رہی ہیں. فرزانہ کہہ رہی تھی. وہ تمہاری طرح کام چور تو نہیں ہے، فاروق نے فوراً کہا. اگر مجھے کام چور کہا تو اچھا نہ ہوگا. فرزانہ کو غصہ آ گیا. اسے لفظ کام چور سے چڑ تھی. تو پھر تمہیں کیا کہا جائے تاکہ اچھا ہو سکے؟ فاروق شریر انداز میں مسکرایا. بس بس مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ تم سے بات کرنا جرم ہے؟ فاروق بھی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا. اف، کس سے پالا پڑا ہے؟ فرزانہ نے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی. فاروق سے. سمجھوں گی تم سے، فرزانہ نے جل کر کہا. جو سمجھنا ہے ابھی سمجھ لینا ورنہ ابا جان آ جائیں گے اور اگر انہوں نے تمہیں کچھ سمجھتے دیکھ لیا تو پھر وہ بھی تمہیں وہی کہیں گے. وہی کیا؟ کام چور. معلوم ہوتا ہے امی یہ دونوں لڑے بغیر نہیں رہیں گے. محمود نے دخل دیا. تمہارا جی چاہ رہا ہے کیا؟ فرزانہ اس پر الٹ پڑی.
لو اب مجھ پر برس پڑی، محمود نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ کیا بات ہے فرزانہ، آج تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ان دونوں سے اگر ٹھنڈے دماغ سے لڑو گی تو اچھی رہو گی، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ امی جان، آپ نے سنا نہیں، فاروق نے مجھے کامچور کہا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں 2 بار۔ 2 بار؟ نہیں تو ایک بار ہی تو کہا ہے، فاروق نے حیرت سے کہا۔ ہاں، دوسری بار تو اس نے ابا جان کی طرف سے کہا تھا۔ محمود پھر ہنسا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا ٹھنڈے دل سے کام لو۔ بیگم جمشید پھر مسکرائیں۔ آپ بھی آج انہی کی طرفداری کر رہی ہیں۔ آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ابا جان کی وجہ سے پریشان ہوں، نہ جانے کس وقت آئیں۔ وہ دیر سے آئیں گے، اسی لیے تو پریشان ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی واردات ہو گئی ہے، فاروق نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، محمود نے تائید کی۔ کیا باہر کا دروازہ بند ہے؟ جی ہاں، میں نے بند کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کیوں نہ کیرم کی بازی لگائی جائے؟ فاروق نے تجویز پیش کی۔ خیال برا نہیں ہے، محمود نے کہا۔ تو میں لاتی ہوں، فرزانہ اٹھتی ہوئی بولی۔ عین اس وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ شاید ابا جان آ گئے۔ میں دیکھتا ہوں۔ محمود دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، پھر بری طرح چونکا۔ دروازے میں 4 لمبے تڑنگے بدماش کھڑے تھے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ محمود نے ناگواری سے کہا۔ اس گھر میں ابھی ابھی ایک بوڑھا شخص اور ایک بچی داخل ہوئے، ہمیں ان سے کچھ کام ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں گھسا، محمود نے حیران ہو کر کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ دونوں ہمارے سامنے اس دروازے پر آئے تھے۔ کیا بات ہے محمود؟ اندر سے بیگم جمشید نے پوچھا۔ ہٹو، ہم مکان کی تلاشی لیں گے، ان میں سے ایک نے محمود کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ تم تلاشی نہیں لے سکتے، تمہیں کیا حق ہے؟ محمود بھی تن کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے بیگم جمشید، فاروق اور فرزانہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ بیگم جمشید نے جھلا کر کہا۔ آپ کے مکان میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکی داخل ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کچھ کام ہے، انہیں باہر بھیج دیں۔ تم غلط کہتے ہو، مکان میں ہم چاروں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں مکان کی تلاشی لے لینے دیں۔ تم کون ہوتے ہو تلاشی لینے والے؟ بیگم جمشید نے تنک کر کہا۔ ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اگر تم مکان میں داخل ہوئے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، محمود نے کہا۔ ہٹو پیچھے، اسرار، تم دروازے پر ہی ٹھہرو، ان میں سے ایک نے کہا، اور وہ تینوں انہیں دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ تم بھگتو گے، بھگت لیں گے، اسی نے کہا جس نے اسرار کو باہر ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے بولا، پرویز، وزیر، سارے گھر کی تلاشی لو، میں ان چاروں کے پاس ٹھہروں گا۔ بہت اچھا استاد، ان میں سے ایک نے کہا، اور مکان کے ایک کمرے میں گھس گئے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان دونوں کو خود ہی ہمارے حوالے کر دو۔ اس گھر میں کوئی بوڑھا اور لڑکی داخل ہی نہیں ہوئے تو حوالے کہاں سے کر دیں؟ بیگم جمشید نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں اس مکان میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ خیر، تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ ویسے وہ دونوں کون ہیں اور تم انہیں کیوں پکڑنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارا کاروباری معاملہ ہے، ہم ان کے متعلق تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے۔ تمہاری مرضی، محمود نے شانے جھٹکے۔ تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ بدماشوں کے استاد نے پوچھا۔ اس کا منہ محمود کی طرف تھا۔ پڑھتے ہیں، محمود کے بجائے فاروق نے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سرکاری ملازم ہے، محمود نے گول مول جواب دیا۔ خود تم لوگ کیا کام کرتے ہو؟ فرزانہ نے نفرت سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہم؟ ننھی لڑکی، کیا کرو گی معلوم کر کے؟ یہ تمہارے جاننے کی باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، فرزانہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں۔ اس مکان میں کتنے کمرے ہیں؟ استاد نے پوچھا۔ 6 کمرے۔ تمہارے والد کہاں گئے؟ کسی کام سے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، فاروق نے گویا انہیں دھمکی دی۔ ان کے آنے سے پہلے ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ آخر وہ دونوں کون ہیں اور تم ان سے کیا چاہتے ہو؟ فاروق نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا، یہ نہیں بتا سکتا۔ اسی وقت اس کے دونوں ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ کیوں پرویز، وزیر، کیا رہا؟ وہ دونوں مکان میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک بولا۔ کیا بکتے ہو؟ وزیر ٹھیک کہتا ہے استاد، ہم نے مکان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ حیرت ہے، ہم نے خود مکان کے پھاٹک میں انہیں داخل ہوتے دیکھا۔ استاد، پرویز چونکا۔ کیا بات ہے؟ کہیں وہ دونوں بائیں ہاتھ کے باغ میں نہ گھس گئے ہوں؟ او، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم سے غلطی ہو گئی جو پہلے وہاں نہیں دیکھا، استاد بولا۔ تو کیا ہوا استاد؟ اسرار دروازے پر موجود ہے، وہ نکل کر نہیں جا سکے ہوں گے، ضرور وہ باغ میں چھپے ہوں گے۔ تو آؤ جلدی کرو۔ تینوں تقریباً دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی محمود اور فاروق اپنے کمرے کی طرف لپکے۔ کیوں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دونوں بدنصیب کہیں سچ مچ باغ میں چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، فرزانہ نے کہا، اور میں دروازہ اندر سے بند کر کے تمہارے پاس آتی ہوں، بیگم جمشید بولی۔
محمود اور فاروق نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی کھڑکی تک پہنچنے میں پھرتی دکھائی۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے کھڑکی کھول دی۔ عین اسی وقت تینوں بدماش مکان سے باہر نکل کر دروازے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے ساتھی اسرار سے پوچھ رہے تھے، اس باغ سے کوئی نکلا تو نہیں؟ باغ میں سے کیا مطلب؟ اسرار نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ دونوں اندر نہیں ہیں۔ تو کیا وہ دونوں باغ میں ہیں؟ خیال تو یہی ہے، لیکن اندر تو اندھیرا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم تینوں دروازے پر ہی ڈٹے رہو، میں کار میں سے ٹارچ نکال کر لاتا ہوں، استاد نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہیں باغ میں سے نکلنے کا کوئی راستہ دوسری طرف نہ ہو، اسرار نے کہا۔ اگر کوئی دوسرا راستہ ہوگا تو وہ کب کے جا چکے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو ہے، اور اگر ایسا ہوا تو آج ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ دیکھا جائے گا، استاد بھی تو ہمارے ساتھ ہے، وہ خود ہی جواب دے لے گا۔ اسی وقت محمود نے دو سایوں کو کھڑکی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ فاروق، ان دو سایوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ ضرور وہی دونوں ہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اگر یہ دونوں پکڑے گئے تو نہ جانے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ تو پھر؟ فاروق نے پوچھا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کی مدد کرتے کرتے ہم خود مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ فاروق نے خدشہ ظاہر کیا۔ پھنستے ہیں تو پھنس جائیں، لیکن مصیبت زدوں کی مدد تو کرنی ہی چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ ان کا ساتھی ٹارچ لے کر آئے، ان دونوں کو اوپر چڑھا لو، اور اوپر چڑھاتے ہی دروازہ بند کر دو۔ ٹھیک ہے۔ عین اسی وقت وہ دونوں کھڑکی کے نیچے پہنچ گئے۔ ادھر آ جائیے، محمود نے سرگوشی کی۔ اندر اسی وقت بیگم جمشید بھی داخل ہوئی۔ محمود نے ہاتھ نیچے لٹکا دیا، دوسرے ہی لمحے ایک ننا منا سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اسے اوپر کھینچ لیا۔ کمرے میں بھی اندھیرا تھا اور انہوں نے بجلی کا بلب احتیاطاً روشن نہیں کیا تھا۔ اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کے بعد محمود اور فاروق دونوں نے اپنا اپنا ہاتھ نیچے لٹکا دیا۔ ان دونوں کے ہاتھوں کو دو ہاتھوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی دروازے کی طرف سے آواز آئی، میں ٹارچ لے آیا ہوں، آؤ اندر دیکھیں۔ یہ استاد کی آواز تھی۔ کیوں نہ ہم میں سے ایک دروازے پر ہی ٹھہرے؟ اسرار نے پوچھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، تم دروازے پر ہی رہو، استاد نے ہدایت کی۔ اس سے پہلے وہ تینوں ٹارچ لیے باغ میں داخل ہوتے، محمود اور فاروق بوڑھے آدمی کو کھینچ کر کھڑکی بند کر چکے تھے۔ وہ تینوں باغ میں داخل ہوئے۔ استاد سب سے آگے تھا، ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا پائی باغ تھا، اس میں پھولوں اور پھلوں کے بے شمار پودے تھے۔ ٹارچ کی روشنی درختوں، پودوں اور باڑ پر رینگنے لگی۔ ہم سے غلطی ہو گئی، پرویز کو اچانک خیال آیا۔ وہ کیا؟ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ اسرار کو پروفیسر کی کار کے پاس کھڑا کر دیتے۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں کسی طرف سے نکل کر کار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا، تم جا کر اسرار سے کہہ دو، استاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر بولا، اور تم خود دروازے پر ٹھہرنا۔ اچھا۔ پرویز چلا گیا۔ وزیر استاد کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ انہوں نے پوری باڑ اور تمام درخت دیکھ ڈالے، لیکن پروفیسر اور ان کی بیٹی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ حیرت ہے، انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ آخر وہ کہاں چلے گئے؟ اور پھر ان کی کار باہر ہی موجود ہے۔ خیر، وہ یہاں سے کچھ فاصلے پر جا کر ٹیکسی لے کر جا سکتے ہیں۔ کار جان سے زیادہ پیاری تو نہیں ہو سکتی نا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ایک اور چکر لگا کر دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی درخت یا پودے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں اور ہمیں نظر نہ آئے ہوں۔ مجھے امید نہیں، ہم نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ پھر بھی کیا حرج ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بار پھر پائیں باغ کی تلاشی کا کام شروع ہوا۔ انہوں نے اس مرتبہ اور بھی زیادہ احتیاط سے دیکھا، پوری باڑ چھان ماری، ایک ایک درخت اور پودا دیکھ ڈالا۔ اچانک ٹارچ کی روشنی بند کھڑکی پر پڑی۔ وہ دونوں چونک اٹھے۔ تم اس کھڑکی کو دیکھ رہے ہو؟ استاد نے کہا۔ ہاں استاد، دیکھ رہا ہوں، وزیر بولا۔ کیا خیال ہے؟ استاد نے عجیب لہجے میں کہا۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ کہیں وہ دونوں اس کھڑکی کے ذریعے اندر نہ پہنچ گئے؟ ہاں، تمہارا خیال ٹھیک ہے، لیکن ہم تو مکان کے اندر سے تلاشی لے چکے ہیں۔ تم نہیں سمجھے، وہ دونوں تلاشی کے بعد اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ وزیر نے پوچھا۔ ہم ایک بار پھر مکان کی تلاشی لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، تو آؤ چلیں۔ دونوں باغ سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھے۔ یہاں وزیر موجود تھا۔ کیوں، کیا رہا؟ وہ دونوں باغ میں نہیں ہیں۔ اسرار کہاں ہے؟ پروفیسر کی کار کے پاس۔ ہم ایک بار پھر مکان کی تلاشی لیں گے، اس لیے تم اسرار سے کہہ دو کہ وہ کار اور دروازے دونوں پر نظر رکھے۔ ہم تینوں اندر چلیں گے۔ اچھا۔ پرویز کار کی طرف چلا گیا۔ دونوں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی وہ واپس آیا، استاد نے ایک بار پھر دستک دی۔ کمرے کی بتی نہ جلانا، بیگم جمشید نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں، ان دونوں کو دوسرے کمرے میں لے کر چلتے ہیں۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے بجلی کا بلب روشن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چاروں کے منہ سے حیرت اور خوف کی زیادتی سے نکلا۔
ان کے سامنے پروفیسر داؤد اور شائستہ کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں؟ معلوم نہیں کون لوگ ہیں، ہم دونوں شاپنگ کرنے گھر سے نکلے تھے، واپسی پر ان کے تعاقب کا پتہ چلا، ہم اندھا دھن بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اس سڑک پر مڑ گئے۔ تمہارے گھر کے پاس پہنچ کر یہ خیال آیا کہ ہم یہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی ہم کار سے اتر کر تمہارے دروازے کی طرف دوڑے۔ عین اسی وقت ان کی کار آ کر رکی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے اتنا وقت نہیں تھا کہ دستک دے کر دروازہ کھلوایا جا سکتا۔ چنانچہ ہم دونوں پائیں باغ میں گھس گئے۔ وہ لوگ ایک بار پھر اندر کی تلاشی لے چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں، پروفیسر بولے۔ جمشید کہاں ہے؟ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ کوئی بڑی چوری ہو گئی ہے، موقع واردات پر گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہے۔ کیوں؟ برا کیا ہے؟ اب تو وہ لوگ باغ کی تلاشی کے بعد چلے ہی جائیں گے۔ محمود نے کہا، شاید وہ اتنی آسانی سے نہ جائیں۔ ان کی نظر پائیں باغ والی کھڑکی پر ضرور پڑے گی، اور پھر باہر میری کار موجود ہے۔ امی آپ دروازہ بند کر چکی ہیں نا؟ ہاں، اور کھڑکی بھی اندر سے بند کر دی گئی ہے، فاروق نے بتایا۔ بس پھر فی الحال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اطمینان سے بیٹھے۔ بیگم جمشید نے کہا، نہیں امی، ہمیں آئندہ کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ فرض کیجئے وہ لوگ پھر تلاشی لینے آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محمود نے سوچا۔ سوچو، ذہن پر زور دو۔ کچھ تم بھی اپنے ذہن کو کام میں لاؤ، فرزانہ بولی۔ ترکیبیں سوچنے میں تمہارا جواب نہیں ہے، اس لیے میں یہ ذمہ داری تم کو ہی سونپتا ہوں۔ سب لوگ سوچیں، بیگم جمشید بولی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں، اگر تمہارے ابا جان گھر میں ہوتے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر سبھی گہری سوچ میں کھو گئے۔ چند سیکنڈ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ فرزانہ نے پرجوش انداز میں چٹکی بجائی۔ وہ مارا! میں جانتا تھا تم ہی مارو گی، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ جلدی بتاؤ، کیا سوچا ہے تم نے؟ بیگم جمشید نے کہا۔ انکل اور شائستہ کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں۔ گڈ، محمود کے منہ سے نکلا۔ اسی وقت دروازے پر زور زور سے دستک دی گئی۔ لو، وہ لوگ آ گئے۔ گھبرائیے نہیں امی، محمود بولا۔ اب کیا کریں؟ فاروق نے کہا۔ گھر میں جو سب سے اچھا تالا ہے وہ جلدی سے لے آئے امی۔ اچھا، ابھی لائی۔ بیگم جمشید دوڑی گئی۔ اسی وقت دروازے پر دوبارہ دستک دی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ ابا جان و فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ ابا جان اتنی زور سے دستک نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور وہی لوگ ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، دروازے پر کال بیل کا بٹن لگا ہوا ہے، پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ پروفیسر بولے، روب ڈالنے کے لیے۔ اسی وقت بیگم جمشید تالے لیے اندر داخل ہوئی۔ جائیے امی، آپ دروازہ کھول دیں، لیکن کھولنے سے پہلے ایک آدھ منٹ ضائع کرنا نہ بھولیں، محمود نے کہا۔ اچھا، بیگم جمشید دروازے کی طرف چلی گئی۔ انکل، آپ اور شائستہ اس کمرے میں بے فکر رہیے، کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں۔ اگر کسی کھڑکی پر 3 بار انگلی سے دستک دی جائے تو آپ وہ کھڑکی کھول دیجیے گا۔ یہ کیوں؟ پروفیسر حیران رہ گئے۔ شاید ایسا کرنا پڑے، اب آپ بے فکر رہیں، محمود نے کہا، اور وہ تینوں گھر سے نکل آئے۔ اس کے بعد محمود نے کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا اور تیزی سے اس کمرے سے ہٹ آئے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب اس چابی کا کیا کریں؟ لاؤ، میں اسے پائیں باغ میں کہیں چھپا ہوں۔ اچھا، یہ لو۔ فرزانہ نے چابی لی، کھڑکی کھولی اور آواز پیدا کیے بغیر باغ میں اتر گئی۔ اس نے جلدی سے ایک درخت کے نیچے خشک شاخ کی مدد سے گڑھا کھودا اور چابی اس میں دفن کر دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ کمرے میں تھی۔ اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بیگم جمشید نے دروازے پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ ہم ہیں، دروازہ کھولو، باہر سے روبدار آواز آئی۔ ہم کون؟ انہوں نے کہا، وہی جنہوں نے ابھی مکان کی تلاشی لی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ ہم ایک بار پھر تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم تلاشی نہیں لے سکتے، ہم لے سکتے ہیں۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ دروازہ کھولتی ہو یا ہم توڑنا شروع کریں؟ ٹھہرو، میں کھولتی ہوں، بیگم جمشید نے کہا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کئی سیکنڈ اس طرح گزر گئے۔ کیا بات ہے، تم نے دروازہ نہیں کھولا؟ بیگم جمشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیگم جمشید مسکرائیں اور قدموں کی آواز پیدا کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میں ذرا چابی لینے گئی تھی۔ چابی؟ ان کے استاد نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں ہے تالا؟ استاد نے پوچھا۔ تالا؟ ارے تالا کہاں ہے؟ بیگم جمشید نے بھی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ بتاؤ، کہاں ہے تالا؟ دراصل اس مکان پر آصف کا سایہ ہے۔ ہاں، یہ مکان آصف زدہ ہے۔ ابھی ابھی تالا اور چابی میرے ہاتھ میں تھے اور اب غائب ہے۔ ہمیں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، ہم جانتے ہیں وہ دونوں مکان کے اندر موجود ہیں۔ کون دونوں؟
بیگم جمشید نے انجان بن کر کہا، وہی دونوں جن کی تلاش میں ہم ہیں، ابھی چند منٹ پہلے تو تم نے تلاشی لیے، اب پھر لیں گے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن کہہ دیتی ہوں تم ایک غیر قانونی کام کر رہے ہو جس کے لیے تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ وزیر بولا، بہتری اسی میں ہے بہتری اسی میں ہے کہ اسی جگہ سے لوٹ جاؤ۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تلاشی نہ لیں؟ استاد نے کہا، ہاں، کیونکہ تمہاری بچت اسی میں ہے۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے اور میرے شوہر آ گئے تو پھر تم بچ کر نہیں جا سکو۔ بس بس، تقریر ختم، چلو آگے بڑھو۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ چلو پہلے انہی کے کمرے میں چلو، تم لوگ پچھتاؤ گے۔ بیگم جمشید زیادہ سے زیادہ وقت گزار دینا چاہتی تھی۔ اگر ہم نے اس شخص کو نہ پکڑا تو بھی پچھتانا تو پڑے گا ہی۔ کون ہے وہ؟ ہے ایک مشہور آدمی۔ چلو چلو، ہمیں اپنے بچوں کے کمرے میں لے چلو۔ اچھا آؤ۔ بیگم جمشید انہیں لیے پائیں باغ والے کمرے میں آئیں۔ یہاں تینوں موجود تھے۔ ان بدمعاشوں کو دیکھ کر انہیں چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ ارے، تم لوگ پھر آ گئے؟ ہاں، ہم ایک بار پھر تلاشی لیں گے۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ ہمارا خیال ہے کہ وہ دونوں اسی مکان میں کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لو، وہ یہاں نہیں ہے۔ جاؤ تم دونوں مکان کا چپا چپا چھان مارو، کوئی کونا رہ نہ جائے۔ استاد نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا۔ دونوں چلے گئے۔ تمہارے والد ابھی تک نہیں آئے؟ آنے ہی والے ہیں، اور آتے ہی تم سے نبٹ لیں گے۔ ہم سے؟ استاد ہنسا۔ کیوں، تم ہنسے کیوں؟ کیا تم سے نپٹا نہیں جا سکتا؟ محمود نے پوچھا۔ ہمارا نام سن کر ہی ان کا دم نکل جائے گا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں، دیکھتے ہیں ہمارا دم نکلتا ہے یا نہیں۔ کیا کرو گے جان کر؟ میں بچوں کو اپنا نام نہیں بتاتا پھرتا۔ ارے، کہیں تمہارا نام سلطانہ ڈاکو تو نہیں ہے؟ فاروق نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم بھول رہے ہو فاروق، وہ تو مر چکا ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر یہ بادل ڈاکو ہوں گے؟ فاروق پھر ہنسا۔ اگر یہ بادل ڈاکو ہیں تو زمین پر کیوں پھر رہے؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ بہت بدتمیز ہو تم تینوں، یہ ہمارے لیے ایک نئی خبر ہے، فاروق نے اعلان کیا۔ تم چپ نہیں رہو گے؟ استاد جھلا اٹھا۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا، تو تم میرا نام ضرور جاننا چاہتے ہو؟ ہاں، ہمارا بے ہوش ہو جانے کا پروگرام ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ دراصل ہم آج تک بے ہوش نہیں ہوئے، ذرا دیکھیں تو صحیح، بے ہوش ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر تم اب بولے تو میں تمہیں مار بیٹھوں گا، استاد نے غرا کر کہا۔ یہ پابندی صرف مجھ پر لگا رہے ہو یا ہم سب پر؟ فاروق نے پوچھا۔ تم یوں نہیں مانو گے، تمہیں ایک آدھ ہاتھ رسید کرنا ہی پڑے گا، وہ فاروق کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ کیا تم آدھا ہاتھ بھی رکھتے ہو؟ گویا تمہارے 2.5 ہاتھ ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں، استاد نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ فاروق کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ ٹھہرو دوست، یہ تو زیادتی ہے، محمود نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ استاد کا اٹھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے صرف تمہارا نام ہی تو پوچھا ہے، کیا تمہارا نام معلوم کرنے کی سزا مقرر ہے؟ محمود نے کہا۔ میرا نام جاننا چاہتے ہو؟ جی ہاں، محمود نے ادب سے کہا۔ مجھے بہزاد ڈاکو کہتے ہیں۔ کیا؟ ان چاروں کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ سچ مچ حیران رہ گئے تھے۔ باقر گنج جانے سے پہلے انہوں نے بہزاد ڈاکو کا نام اپنے والد کی زبان سے کئی بار سنا تھا۔ ان دنوں اسی نے شہر میں ہلچل مچائی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد وہ بالکل غائب ہی ہو گیا، اور کسی واردات کے سلسلے میں اس کا نام سننے میں نہیں آیا تھا۔ آج بہزاد ڈاکو ان کے سامنے موجود تھا۔ ارے، کیا واقعی تم بہزاد ڈاکو ہو؟ ہاں، لیکن تم تو غائب ہو گئے تھے۔ میں دوسرے شہروں میں ہاتھ مارنے گیا ہوا تھا، بہزاد ڈاکو نے بتایا۔ بھائی واہ، بڑا نیک کام کیا ہے، فاروق نے خوش ہو کر کہا۔ مسٹر بہزاد، بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ واہ، ڈاکو ہو تو ایسا ہو، محمود بولا۔ بڑا نام پیدا کیا ہے آپ نے تو۔ فرزانہ بھلا کب چپ رہنے والی تھی۔ بہزاد ڈاکو تینوں بچوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائے ڈاکو بھائی، تھک جائیں گے، فرزانہ نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں ہاں، تشریف رکھیں، امی جان ڈاکو صاحب کے لیے چائے تیار کریں، یہ ہمارے مہمان ہیں، محمود بولا۔ خالی چائے سے کام نہیں چلے گا امی، کچھ کیک پیسٹریز بھی ہوں، فاروق چہکا۔ اچھا بیٹا، ابھی لائی۔ بیگم جمشید دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کس قسم کے بچے ہو؟ بہزاد نے جھنجھلا کر کہا۔ بچے کس قسم کے ہوتے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں، فرزانہ نے پوچھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بہزاد ڈاکو نے دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بیگم جمشید سے کہا۔ آپ کے لیے چائے بنانے، بیگم جمشید نے مسکرا کر کہا۔ خبردار، تم میں سے کوئی کمرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ کیوں، کیا چائے پینے کا موڈ نہیں ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ خاموش رہو، عجیب آدمی ہو تم۔ آدمی کہاں، بچے ہیں، فاروق بولا۔ اگر اب تم میں سے کوئی بولا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ شکریہ، آپ نے ہمیں بتا تو دیا کہ آپ کب تک برداشت کر سکتے ہیں۔ اسی وقت بہزاد ڈاکو کے دونوں ساتھی وہاں آ دھمکے۔ وہ دونوں پورے مکان میں کہیں نہیں ہیں استاد، البتہ۔ پرویز کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ البتہ کیا؟ البتہ ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ پورے مکان میں صرف ایک کمرے کو تالا لگا ہوا ہے، ہم اس کی تلاشی نہیں لے سکے۔ اس کمرے کے تالے کی چابی کہاں ہے؟ بہزاد ڈاکو نے پوچھا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے تیزی سے کہا۔
کیا مطلب؟ اس نے غصے سے کہا۔ کس بات کا مطلب پوچھ رہے ہیں آپ؟ ابا جان کا یہ اس کے پاس تھا۔ محمود نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ خاموش! جی بہتر، اس نے ڈر کر کہا۔ جس وقت پہلے تلاشی لی گئی تھی اس وقت بھی کمرے کو تالا لگا ہوا تھا؟ بہزاد ڈاکو نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت ہم نے کسی کمرے کو تالا لگا ہوا نہیں دیکھا تھا اور تمام کمروں کی تلاشی لی تھی، پرویز نے کہا۔ تو پھر اب یہ تالا کیسے لگ گیا؟ بہزاد ڈاکو نے ان چاروں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، یہ سوال تو بہت اہم ہے۔ آخر تالا کیسے لگ گیا؟ فاروق بولا۔ بات بہت عجیب ہے، فرزانہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کس کمرے کو تالا لگا ہوا ہے اور کیسے لگ گیا ہے۔ یا الہی خیر! بات بہت عجیب ہے، فرزانہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کس کمرے کو تالا لگا ہوا ہے اور کیسے لگ گیا۔ یا الہی خیر! بیگم جمشید نے کہا۔ ڈاکو صاحب، ہمیں اجازت ہے؟ محمود نے پوچھا۔ ہم سب چل رہے ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ تو بسم اللہ کیجئے، قدم رنجہ فرمائیے۔ تم لوگ عجیب ہو، بہزاد ڈاکو نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ کتنی مرتبہ کہنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے معصومیت سے پوچھا۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا تم نے؟ اس لیے کہ اس وقت تک آپ 3 مرتبہ تو کہہ چکے ہیں۔ بکو مت، چلو دکھاؤ وہ کون سا کمرہ ہے۔ سب باہر نکل کر بند کمرے کے دروازے پر آئے۔ کیا وہ دونوں اس کمرے میں ہیں؟ بہزاد ڈاکو نے اچانک سوال کیا۔ کون دونوں؟ فرزانہ تیزی سے بولی۔ ہاں کون دونوں؟ محمود نے بھی کہا۔ وہی بڑے میاں اور لڑکی۔ اگر وہ اس کمرے میں ہے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ حیرت کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ہمارے والد کا کمرہ ہے اور وہ اسے مقفل رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ اس میں اپنی تمام نقدی رکھتے ہوں گے، اس لیے قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ دراصل یہ بات نہیں ہے، اس کمرے میں وہ اپنے کاغذات رکھتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ قفل لگا کر رکھتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے تو تالا نہیں لگا ہوا تھا، وزیر نے کہا۔ تب پھر یہ ضرور بھوت پریت کی شرارت ہوگی، بیگم جمشید نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے بتایا تھا نا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ نے پہلے تلاشی لی تھی اس وقت بھوتوں نے آپ کے احترام میں تالا کھول دیا ہو، ورنہ اس کمرے کو تو ہر وقت تالا لگا رہتا ہے، صرف میرے شوہر ضرورت پڑنے پر اسے کھولتے ہیں۔ لیکن ہم اس کمرے کو کھول کر ضرور دیکھیں گے، بہزاد ڈاکو نے ضد پر اڑتے ہوئے کہا۔ آپ اسے کیسے کھولیں گے؟ اس پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ ہم تالا کھول لیں گے اور اگر تالا نہ کھلا تو اسے توڑ دیں گے۔ ہاں، ڈاکو ہی ٹھہرے، دن رات یہی کام تو کرتے ہیں، فاروق نے تنزیہ کہا۔ بالکل، تم ٹھیک سمجھو۔ وزیر، چابیوں کا گچھا مجھے دو۔ مگر استاد وہ تو کار میں ہے، کیا معلوم تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی؟ تو کیا ہوا، جا کر لے آؤ۔ جی بہتر۔ وزیر چابیوں کا گچھا لینے کے لیے چلا گیا۔ تمہارے گھر میں بھی تو چابیوں کا گچھا ہوگا؟ بہزاد ڈاکو نے بیگم جمشید سے پوچھا۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں، ان کے بجائے فاروق نے کہا۔ ہاں بالکل، چابیوں کا گچھا تو ڈاکو اور چوروں کے پاس ہوتا ہے، محمود بولا۔ ہر گھر میں چابیوں کا ایک گچھا ہوتا ہے، بہزاد ڈاکو نے آنکھیں نکالی۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا، فاروق نے حیرت کا اظہار کیا۔ کمال ہے، یہ بات تو مجھے بھی معلوم نہیں تھی، محمود بولا۔ کیوں امی، کیا ہمارے گھر میں کوئی چابیوں کا گچھا ہے؟ ہاں، ایک ہے تو صحیح۔ تب تو ڈاکو میاں ٹھیک ہی کہتے ہیں، ذرا وہ گچھا تو لاؤ، بہزاد نے کہا۔ اچھا، بیگم جمشید جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو، بہزاد ڈاکو نے سخت لہجے میں کہا۔ تم عجیب ڈاکو ہو، فاروق نے چیں بچی ہو کر کہا۔ کیوں؟ خود ہی تو کہا ہے کہ چابیوں کو گچھا لاؤ، اب اگر وہ جانے لگی تو کہتے ہو ٹھہرو۔ ہاں، میرا ساتھی ساتھ جائے گا، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ بالکل، وہ تو جائے گا ہی، ساتھیوں کا کام ہی ساتھ جانا ہوتا ہے، فرزانہ نے کہا۔ میرا ساتھی تمہاری امی کے ساتھ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ یہ پولیس کو فون نہ کر دے۔ لیکن ہمارے گھر میں تو فون ہے ہی نہیں۔ اچھا، فون نہیں ہے؟ نہیں، پھر بھی یہ ساتھ جائے گا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ ٹھیک ہے ساتھی صاحب، ہماری امی کے ساتھ جاؤ، محمود نے گویا حکم دیا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ تم تینوں کی زبان بہت تیزی سے چلتی ہے، کیا آپ کو برا لگا ہے؟ ہاں۔ اچھا تو اب ہم خاموش رہیں گے۔ تم پڑھتے ہو؟ تینوں خاموش رہے۔ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس پر بھی تینوں کچھ نہ بولے۔ کیا تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے؟ عجیب ڈاکو ہو، خود ہی کہتے ہو ہمارا بولنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، اب ہم خاموش ہو گئے تو کہتے ہو بولو۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا۔ بتاؤ، کیا تم پڑھتے ہو؟ ہاں، محمود نے ایسے لہجے میں بتایا جیسے یہ بتا کر ڈاکو پر احسان کیا ہو۔ تم تینوں کو میں اپنا ساتھی بناؤں تو کیسا ہے؟ بہزاد نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب؟ تینوں بری طرح چونکے۔ تم تینوں کافی تیز ترار ہو، میں تمہیں جاتے وقت اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر تم بھی ایک دن میرے ساتھی بن جاؤ گے، نامی گرامی ڈاکو کہلاؤ گے۔ تم تینوں مجھے بہت پسند آئے۔ شکریہ، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، محمود نے کندھے جھٹکے۔ ہو نہ ہو میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اسی وقت اس کا ساتھی چابیوں کا گچھا لے کر آ گیا۔ پرویز کہاں گیا؟ اس نے پوچھا۔
وہ ان کی ماں کے ساتھ گھر کی چابیوں کا گچھا لینے گیا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ جو ہی بہزاد ڈاکو چابیوں کا گچھا لیے تالے کی طرف بڑھا، ان کے دل اس ڈر سے دھڑک اٹھے کہیں تالا کھل نہ جائے۔ اسی وقت ان کی امی بھی پرویز کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ کیوں استاد، کوئی چابی لگی؟ پرویز نے پوچھا۔ ابھی تو شروع ہی کرنے لگا ہوں، اس نے کہا، اور پہلی چابی تالے کو لگائی۔ پہلی چابی تالے میں گھوم کر رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے گچھے کی سب چابیاں لگا کر دیکھ لی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے پرویز کے ہاتھ سے بیگم جمشید والا چابیوں کا گچھا لیا اور اس کی چابیاں آزمانے لگا۔ اب بیگم جمشید اور تینوں بچوں کے چہرے پرسکون تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس گچھے کی کوئی چابی تالے کو نہیں لگے گی۔ حیرت ہے، میری زندگی میں یہ پہلا تالا ہے جو اتنی چابیوں سے بھی نہیں کھلا۔ ہاں، اب ہمیں دروازے کو توڑنا ہی پڑے گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، ابھی توڑے ڈالتے ہیں، پرویز نے کہا، لیکن اس طرح شور پیدا ہوگا، پھر کیا کیا جائے؟ ہم بھول رہے ہیں۔ بہزاد ڈاکو مسکرایا۔ کیا مطلب؟ نہ صرف بہزاد کے ساتھی بلکہ وہ چاروں بھی چونکے۔ دروازے کو تالا انہوں نے ہی لگایا، اور اس تالے کی چابی بھی ضرور انہی کے پاس ہے۔ اوہ، بات تو ٹھیک ہے، بس تو پھر ان سے معلوم کرو کہ چابی کہاں ہے۔ اگر یہ نہ بتائیں تو انہیں گولیاں مار دو اور ان کو پائیں باغ میں ہی دفن کر دو، بہزاد نے سخت لہجے میں کہا۔ کہاں ہے چابی؟ پرویز غرایا۔ ابا جان کے پاس، محمود نے جواب دیا۔ بکو مت، تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے پستول نکال لیا۔ بہزاد ڈاکو تمہیں حکم دیتا ہے کہ فوراً سے پہلے بتا دو، ورنہ ورنہ میرے اشارہ کرتے ہی ورنہ میرے اشارہ کرتے ہی تم خون میں تڑپتے نظر آؤ گے، بہزاد نے قہر آلود آواز میں کہا۔ ٹھہرو، میں بتاتی ہوں۔ چابی پائیں باغ میں ہے، فرزانہ بولی۔ کیا بکتی ہو، چابی کا باغ میں کیا کام؟ بیگم جمشید غصے سے چلائی۔ میں نے وہاں چھپائی تھی۔ تو وہ دونوں اس کمرے میں بند ہیں؟ ہاں، فرزانہ کے منہ سے نکلا، اور وہ تینوں فرزانہ کو بری طرح گھورنے لگے کہ یہ اس نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تم نے گھر میں پناہ لینے والوں کی حفاظت نہیں کی، بیگم جمشید چلائی۔ فرزانہ جواب میں خاموش رہی، اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ جاؤ چابی لے کر آؤ، وزیر تم اس کے ساتھ جاؤ، بہزاد نے کہا۔ اچھا استاد، وزیر نے فرزانہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فرزانہ نے محمود کی طرف دیکھا اور وزیر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ ہم بازی ہار چکے ہیں امی، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم ان دونوں کو ان کے حوالے کر دیں، محمود نے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بیگم جمشید بولی۔ مسٹر ڈاکو، کیا میں پیشاب کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بہزاد نے اپنی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ محمود تیزی سے مڑا اور کمرے کے دوسری طرف آیا۔ اس نے 3 بار کھڑکی پر آہستہ آہستہ انگلی ماری، کھڑکی فوراً ہی کھل گئی۔ محمود نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش رہنے اور باہر آنے کا اشارہ کیا۔ دونوں آواز پیدا کیے بغیر کھڑکی سے باہر آ گئے۔ محمود انہیں اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ دونوں باتھ روم میں چلے جائیں، دروازہ اندر سے بند کر لیں۔ اگر دروازہ توڑا جانے لگے تو باتھ روم کا دروازہ دوسرے کمرے میں بھی کھلتا ہے، آپ خاموشی سے پہلے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیں۔ ایک بار پھر آپ اسی کمرے میں پہنچ جائیں گے اور باہر سے تالا لگ چکا ہوگا۔ یہ باتیں اس نے دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ ان کے غسل خانے میں جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور بہزاد ڈاکو کی طرف بڑھا۔ اسی وقت فرزانہ بھی دوسرے ڈاکو کے ساتھ مکان میں داخل ہوئی۔ کیوں، مل گئی چابی؟ ہاں استاد، مل گئی، کام بن گیا۔ بہت خوب، لاؤ چابی مجھے دو۔ بہزاد نے چابی لی، تالے میں لگائی۔ دوسرے ہی لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ اس نے بےتابی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ دھک سے رہ گئے۔ کمرہ خالی پڑا ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کیا، کمرہ تو خالی ہے، بہزاد نے کہا۔ وہ سخت حیران تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کمرے میں دولت کے انبار لگے ہوں گے؟ بکو مت، وہ دونوں کہاں ہیں جن کو تم نے پناہ دی تھی؟ ہم نے کسی کو بھی پناہ نہیں دی تھی، تو پھر اس کمرے کو تالا کیوں لگایا تھا؟ چابی پائیں باغ میں کیوں چھپائی تھی؟ ہمارے ابا جان کا حکم ہے کہ کمرہ کسی کو نہ دیکھنے دیا جائے، محمود نے بات بنائی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، وہ دونوں ضرور اس کمرے میں تھے۔ تو پھر ڈھونڈ لو کہاں گئے وہ دونوں، فاروق نے تنگ آ کر کہا۔ تینوں بدمعاشوں نے ایک بار پھر غصے کے عالم میں تلاشی شروع کی، یہاں تک کہ وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وزیر نے آگے بڑھ کر باتھ روم کا دروازہ دھکیلا۔ دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا تو وہ چونک اٹھا۔ غسل خانے کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ کیا بند ہے؟ کون ہے اندر؟ یہ چاروں تو ہمارے پاس کھڑے ہیں۔ میں کہہ چکی ہوں مکان آسیب زدہ ہے، ضرور کسی آسیب نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہوگا۔ نہیں، اندر وہی دونوں ہیں، دروازہ توڑ دو، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ تم کیسے ڈاکو ہو جو دولت کے بجائے 2 انسانوں کو پکڑنا چاہتے ہو؟ آخر کیا کرو گے تم ان دونوں کو پکڑ کر؟ محمود نے کہا۔
چلو دروازہ توڑ دو۔ وزیر نے پیچھے ہٹ کر دروازے پر کندھا مارا۔ ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ اسی طرح اس نے 10-12 بار کندھا دروازے پر مارا۔ جب دروازہ نہ ٹوٹا تو اس کے ساتھ پرویز بھی شامل ہو گیا۔ اب بیک وقت دو آدمی دروازے پر ٹکریں مار رہے تھے۔ آخر کب تک؟ دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف جا گرا۔ تینوں بدماش ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اندر کوئی نہیں تھا۔ کمال ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وزیر نے حیرت کے عالم میں کہا۔ تو پھر دروازہ اندر سے کس نے بند کیا؟ بہزاد نے پوچھا۔ کہیں واقعی یہ مکان آصف زدہ تو نہیں ہے؟ پرویز بولا۔ ارے کیا بکتے ہو، اس طرف دوسرے دروازے کو دیکھو۔ پرویز اور وزیر دوسرے دروازے کی طرف جھپٹے۔ یہ دروازہ بھی دوسری طرف سے بند تھا۔ تینوں چکرا کر رہ گئے۔ دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور اس کمرے کے دروازے کی طرف آئے جس میں تھوڑی دیر پہلے پروفیسر داؤد اور ان کی بیٹی بند تھے، اور جس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ دروازہ اس مرتبہ اندر سے بند تھا۔ اور اب وہ دونوں بچ کر کہاں جائیں گے؟ بہزاد نے ہنس کر کہا۔ اب ہم اس کمرے کا دروازہ توڑیں گے، پھر تم انہیں کیسے بچاؤ گے؟ چاروں چکرا گئے، کیونکہ اب پروفیسر اور شائستہ کو بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وزیر، تم غسل خانے کے دروازے پر پہنچ جاؤ، پستول ہاتھ میں رکھنا، پروفیسر نکل کر بھاگنے نہ پائے۔ ہم ادھر سے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوں گے۔ اچھا استاد، وزیر نے کہا، اور محمود اور فاروق کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ استاد، دروازہ بہت مضبوط ہے، پرویز بولا۔ پرواہ نہیں، میں نے بھی بڑے بڑے دروازے توڑ ڈالے، بہزاد نے کہا، اور دونوں مل کر دروازے پر ٹکریں مارنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں اس وقت بار بار یہی سوال گونج رہا تھا، کیا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور یہ لوگ پروفیسر کو پکڑ کر لے جائیں گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو ہم ابا جان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ان خیالات کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ محمود نے فاروق کی طرف دیکھا اور اس نے محمود کی طرف۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک انوکھا پروگرام بنایا۔ بہزاد ڈاکو اور پرویز دروازے پر ٹکر مارنے کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ محمود اور فاروق ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے درمیان میں سے بہزاد اور پرویز کو دوڑتے ہوئے دروازے تک جانا تھا۔ جو ہی انہوں نے دوڑنا شروع کیا، محمود اور فاروق تیار ہو گئے۔ دونوں ان کے پاس پہنچے تو اچانک انہوں نے اپنی ایک ایک ٹانگ آگے نکال دی۔ بہزاد اور پرویز منہ کے بل زمین پر آ رہے۔ اسی وقت فرزانہ نے بجلی کسی پھرتی سے گرے ہوئے بہزاد کی جیب میں سے پستول نکال لیا۔ خبردار، اپنی جگہ لیٹے رہو، حرکت نہ کرنا۔ محمود، تم دوسرے پستول بھی نکال لو۔ محمود نے دوسرے ساتھی کا پستول نکالنے میں دیر نہیں لگائی۔ جو ہی وہ پستول نکال کر پیچھے ہٹا، بہزاد اور اس کا ساتھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، فرزانہ بولی۔ تم تم ننھے بچے پستول چلانا کیا جانے؟ لاؤ پستول ہمارے حوالے کر دو۔ بہزاد بے خوفی سے فرزانہ کی طرف قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ اس کا ساتھی محمود کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خبردار، آگے نہ بڑھنا ورنہ ہم گولی چلا دیں گے، محمود نے گھبرا کر کہا۔ تم گولی چلاؤ گے؟ کبھی خواب میں بھی گولی چلائی ہے؟ بہزاد ڈاکو ہنسا۔ ہم گولی چلا سکتے ہیں، فرزانہ نے اکڑ کر کہا۔ تو پھر چلاؤ، چلاتے کیوں نہیں؟ تم گولی چلاؤ گے؟ کبھی خواب میں بھی گولی چلائی ہے؟ بہزاد ڈاکو ہنسا۔ ہم گولی چلا سکتے ہیں، فرزانہ نے اکڑ کر کہا۔ تو پھر چلاؤ، چلاتے کیوں نہیں؟ تم پر رحم آ رہا ہے، اتنا بڑا ڈاکو اور چھوٹے چھوٹے بچے اسے ہلاک کرنے؟ فاروق ہنسا۔ تم ننھے منھے کیڑے مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ بہزاد ڈاکو برابر آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چونٹی سے ہاتھی کو ہلاک کرا دے، فرزانہ بولی۔ بہت خوب، تو تم چونٹیاں ہو، ہم انسان ہیں، فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اب بہزاد ڈاکو اور اس کا ساتھی ان دونوں سے 3-4 قدم کے فاصلے پر رہ گئے تھے۔ محمود اور فرزانہ کی انگلیاں اپنے اپنے پستول کے ٹریگر پر تھیں۔ دونوں پستول کی نالیاں ان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ اب محمود اور فرزانہ کے پاس دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ان دونوں پر گولی چلا دیں، کیونکہ اسی صورت میں پروفیسر بچ سکتے تھے۔ دوسری یہ کہ ان دونوں کو یہ یقین دلا دیں کہ وہ پستول چلانا جانتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکوؤں کے اٹھتے قدم رک جاتے۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا، لہٰذا محمود نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ وہ اچانک بولا، ٹھہرو، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو ہم دونوں پستول چلانا نہیں جانتے ہوں گے۔ ہاں، اس میں کیا شک ہے، لیکن ہمیں پستول چلانا آتا ہے۔ یہ بکواس ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو۔ اچھا تو سنو، یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے، محمود نے کہا۔ کیا کہا؟ انسپکٹر جمشید کا؟ بہزاد ڈاکو اور اس کا ساتھی حیران ہو گیا۔ ہاں، ہم انسپکٹر جمشید کے بچے ہیں۔ تمہیں بتا دوں، میرا نام محمود ہے، یہ فرزانہ ہے اور یہ فاروق ہے، یہ ہماری امی ہے۔ اب اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو بغیر جھجک کے گولی مار دیں گے۔ دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے کارناموں کا حال اکثر اخبارات میں پڑھا تھا۔
دوسری طرف محمود نے انہیں ڈرا کر دوہرا فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر وہ ان پر فائر کر دیتے تو بہزاد ڈاکو کے دوسرے دو ساتھیوں کو علم ہو جانا لازمی تھا اور پھر صورتحال اور بھی خطرناک ہو جاتی۔ اچانک فاروق کو ایک خیال آیا۔ اس نے بیگم جمشید سے کہا، امی آپ میرے ساتھ آئیے، یہاں کے لیے محمود اور فرزانہ ہی کافی ہیں۔ پروفیسر داؤد اور ڈاکوؤں کی کار سے تھوڑے فاصلے پر ایک سفید رنگ کی کار کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس میں سے سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نکلا اور سڑک پر چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک پبلک فون بوتھ میں داخل ہوا۔ اس نے کسی کے نمبر ملایا اور انگریزی زبان میں کہا، ہیلو کون صاحب؟ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جیری، تب تم نے ٹھیک نمبر پر فون کیا ہے، کیا رپورٹ ہے؟ بہزاد نے پروفیسر کا تعاقب گھر سے نکلتے ہی شروع کر دیا تھا۔ پروفیسر اپنی بیٹی کے ساتھ بازار گیا تھا، وہاں اس نے کچھ چیزیں خریدی۔ واپسی پر اسے تعاقب کا علم ہو گیا اور وہ اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ بہزاد کی کار بدستور اس کے تعاقب میں رہی۔ پروگرام یہی تھا کہ پروفیسر کو گھر سے باہر نکل جانے پر مجبور کیا جائے، لیکن اچانک پروفیسر نے کار ایک سڑک پر موڑ دی۔ میں بہزاد کی کار کے پیچھے رہا جیسا کہ حکم دیا گیا تھا۔ تم نے ٹھیک کیا، آگے بتاؤ پھر کیا ہوا؟ دوسری طرف سے بے چینی سے پوچھا گیا۔ پروفیسر نے اچانک اپنی کار سڑک سے اتار کر کھڑی کر دی اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ پھر بہزاد اور اس کے ساتھی بھی کار سے اترے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ میں نے ان دونوں کو ایک بڑے سے مکان کے بیرونی دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ پھر بہزاد اور اس کے ساتھی بھی اس میں داخل ہو گئے۔ اور اور کیا؟ اور اب انہیں اندر گئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ باہر نہیں نکلے۔ کیا مطلب؟ بہزاد اور اس کے ساتھی مکان سے باہر نکلتے نہیں دیکھے گئے، اور پروفیسر وہ بھی نہیں نکلے۔ کمال ہے، یہ لوگ اندر کیا کر رہے ہیں؟ اور دونوں کاریں وہ اسی طرح سڑک کے کنارے کھڑی ہیں۔ تو تم اندر جا کر حالات کا جائزہ لے سکتے ہو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی بہتر، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ مکان انسپیکٹر جمشید کا ہے۔ کیا؟ دوسری طرف سے حلق پھاڑ کر پوچھا گیا۔ جی ہاں۔ کیا بہزاد کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ میرا خیال ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اگر اگر بہزاد پکڑا گیا تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ اب تم اندر مت جانا، اسی جگہ ہمارا انتظار کرو، ہم پہنچ رہے ہیں۔ فاروق اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں وزیر غسل خانے کے دروازے پر موجود تھا۔ وہ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونکا۔ اس کا پستول فاروق پر تن گیا۔ کیوں؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بہزاد نے تمہیں بلایا، انہوں نے پروفیسر اس کی لڑکی کو پکڑ لیا ہے۔ کیا؟ پکڑ لیا ہے؟ ہاں۔ کیا دروازہ ٹوٹ گیا تھا؟ ہاں۔ چلو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اس کام کے بدلے ہمیں ہزاروں روپے ملیں گے۔ وزیر خوش ہو کر بولا۔ دونوں کمرے کے دروازے کی طرف چلے، فاروق اس کے پیچھے تھا۔ میرے آگے چلو، وزیر نے کہا۔ مجھے تمہارے اس پستول سے ڈر لگتا ہے، کہیں چل گیا تو۔ ارے اب اس کی ضرورت نہیں، میں اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں، وزیر نے کہا اور پستول جیب میں رکھ لیا۔ فاروق اس کے آگے آ گیا اور چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ کھانسا بھی تھا۔ اس کے پیچھے وزیر باہر نکلا، ساتھ ہی اس کے سر پر کوئی چیز پورے زور سے ماری گئی۔ وہ تیورا کر گرا، اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ بہت خوب امی، آپ نے بہت شاندار ہاتھ مارا، فاروق نے دروازے کے ساتھ کھڑی اپنی امی سے کہا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی کو اس طرح زخمی کیا ہے، بیگم جمشید نے گھبرا کر کہا۔ لیکن یہ بہت ضروری تھا امی۔ ہاں، اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اسے رسی سے باندھ دینا چاہیے۔ اچھا، میں رسی لاتی ہوں۔ دونوں نے مل کر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو رسی سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ یہاں اسرار موجود تھا۔ فاروق باہر نکل آیا۔ تمہیں بہزاد نے بلایا ہے؟ اچھا۔ وہ پوچھے بغیر ہی اندر گھس گیا۔ اسے تو اندر پیش آنے والے واقعات کی خبر ہی نہیں تھی۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، ہاکی اسٹک نے اس کا بھی مزاج پوچھا اور وہ بھی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے مل کر اسے باندھا اور گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ محمود اور فرزانہ الجھن میں تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کب تک ان دونوں پر پستول اٹھائے کھڑے رہیں گے۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ فاروق اور امی کہاں چلے گئے، نہ جانے ان کے ساتھ کیا بیتی۔ اچانک ان دونوں نے دیکھا کہ بہزاد ڈاکو اور اس کا ساتھی پرویز آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے ان سے کافی نزدیک آ چکے تھے۔ یہ سب کچھ بے خبری میں ہوا تھا، لیکن خطرے سے پہلے ہی وہ سنبھل گئے۔ آگے مت بڑھو، تم جانتے ہی ہو تمہاری گرفتاری پہلے ہی پولیس والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ محمود نے انہیں روکنے کے لیے کہا۔ ہم تمہارے لیے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے تیار ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ کیسا سودا؟ تم ہمیں یہاں سے جانے دو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور تم ان دونوں باپ بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تم کو نقدی کی صورت میں کئی ہزار روپے پیش کر سکتے ہیں۔ بہت خوب،
شاید تم جانتے نہیں وہ باپ بیٹی کون ہے؟ فرزانہ نے کہا جانتے ہیں، وہ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر داؤد۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا ارے تم اسے جانتے ہو؟ ہم تینوں انہیں انکل کہتے ہیں، وہ ہمارے والد کے دوست ہیں۔ اوہ، وہ حیران رہ گیا۔ اس صورت میں تم سوچ سکتے ہو کہ ہم انہیں کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کر سکتے، تو ہمیں جانے دو۔ کیوں؟ اب حالات ہمارے قابو میں ہیں۔ ابھی میرے دو ساتھی باہر موجود ہیں، وہ ادھر نکل آئے تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ادھر آئیں گے تو ہم ان سے بھی سمجھ لیں گے، تم فکر نہ کرو، تمہاری مرضی۔ بہزاد ڈاکو نے شانے اچکائے۔ اسی وقت محمود اور فرزانہ نے فاروق اور امی کو دبے پاؤں بہزاد اور اس کے ساتھی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ گھبرا گئے، ان کے ہاتھوں میں ہاکی اسٹکیں تھیں، ان کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ایسے میں فرزانہ نے سوچا کہ انہیں باتوں میں لگائے رکھنا چاہیے تاکہ یہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے پائے۔ وہ فوراً بولی ویسے محمود، اگر ہم ان کی پہلی بات مان لیں تو؟ کیا مطلب؟ محمود نے غصے سے کہا۔ وہ فرزانہ کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جانے دیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، البتہ تم پروفیسر داؤد کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم تمہیں 5,000 روپے اسی وقت دے سکتے ہیں۔ ارے بس، صرف 5,000؟ فرزانہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ چلو 7,000 لے لو، میں تو تھوکتی ہوں ایسے 7,000 پر۔ محمود تم کیا کہتے ہو؟ فرزانہ نے کہا میں تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ 10,000، بہزاد نے بولی دینے والے انداز میں کہا۔ ناممکن، محمود کے منہ سے نکلا۔ 20,000؟ توبہ کرو، فرزانہ بولی۔ 1,00,000 کھرب کی بات کرو تو ہم یہ سوچیں گے کہ… محمود کہتے کہتے رک گیا۔ کیا سوچو گے تم؟ فرزانہ نے غصے میں کہا کہ ہمارے چچا کی اس قدر کم قیمت لگانے پر ان دونوں کو کیا سزا دی جائے؟ محمود نے مسکرا کر بات مکمل کی۔ بہت خوب، یہ ہوئی نا بات۔ بھلا کوئی چچا کو بھی بیچتا ہے؟ ڈاکو لوگ بیچتے ہوں گے۔ بکو مت، بہزاد غصے سے چلایا۔ بہت اچھا، آپ ہی سودا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں، تم سودا دو۔ اس کے الفاظ درمیان ہی میں رہ گئے۔ اسی وقت اس کے الفاظ درمیان میں ہی رہ گئے۔ اسی وقت دونوں کے سروں پر ہاکی اسٹکس پوری قوت سے پڑی۔ خس کم جہاں پاک، فاروق نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سخت سردیوں کے موسم میں شام کے 8 بجے ہی یوں لگتا ہے جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔ انسپکٹر جمشید کو تفتیش کے کام سے فارغ ہونے کے بعد کچھ ایسا ہی محسوس ہوا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہوتے وقت سوچ رہے تھے کہ شاید سب بچے سو چکے ہوں اور صرف ان کی بیگم انتظار کر رہی ہوں۔ جو ہی انہوں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، تیز ہوا ان کے جسم سے ٹکرائی۔ وہ کپ کپا اٹھے۔ انہوں نے بائیں ہاتھ سے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ اب وہ پوری رفتار سے گھر کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ وہ بھوکے ہی تھے اور جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ گھر کی سڑک پر مڑتے ہی انہیں اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر 2 کاریں نظر آئیں۔ انہوں نے پہلے تو ان کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، لیکن قریب پہنچنے پر وہ پروفیسر داؤد کی کار دیکھ کر کھٹکے۔ پھر ان کی نظر کار کے نمبر پر پڑی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ کار پروفیسر کی ہی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس وقت پروفیسر داؤد کا یہاں کیا کام۔ وہ موٹر سائیکل مکان کے بیرونی دروازے تک لیتے چلے گئے۔ انہوں نے موٹر سائیکل کا انجن بند کیا اور نیچے اتر آئے۔ دروازہ دھکیل کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہو گئے۔ چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ چونک اٹھے۔ کوئی شخص رسیوں سے بندھا فرش پر پڑا تھا۔ انہوں نے جھک کر اسے دیکھا، وہ ہوش میں تھا۔ اس کے منہ پر ایک کپڑا بھی بندھا تھا۔ انہوں نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیوں بندھے پڑے ہو؟ وہ حیران تھے۔ میں، وہ ہکلایا۔ ہاں کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچے؟ بندھا ہوا شخص خاموش رہا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر آگے بڑھے۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایک اور آدمی کو بندھا ہوا پایا۔ یا الہی خیر، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میرا گھر ہے یا کوئی غنڈوں کا اکھاڑا؟ وہ دل میں بڑبڑائے۔ آگے جانے سے پہلے وہ محمود اور فاروق کے کمرے میں گھس گئے۔ ایک بار پھر انہیں زبردست جھٹکا لگا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ غسل خانے کا دروازہ ٹوٹا پڑا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہاں باقاعدہ جنگ ہوئی ہے۔ اب وہ کمرے سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ ایک کمرے سے انہیں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ کمرے کا دروازہ بند نہیں تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر غور سے اندر ہونے والی گفتگو سننے لگے۔ بھائی میں تو مان گیا، آج تک ان کے کارناموں کے متعلق سنا یا پڑھا تھا، آج سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ پروفیسر داؤد کی آواز تھی۔ انسپکٹر جمشید سمجھ گئے کہ محمود، فاروق اور فرزانہ نے آج پھر کوئی مارے کا مارا ہے۔ اب ہمیں اور شرمندہ نہ کریں انکل، محمود کی آواز آئی۔
تم شرمندہ ہونا بھی جانتے ہو؟ فرزانہ نے حیران ہو کر کہا، جی نہیں، وہ تو بس تمہیں ہی آتا ہے، تمہارا آج کا کارنامہ سنہری لفظوں میں لکھنے کے قابل ہے۔ لیکن انکل سنہری روشنائی آئے گی کہاں سے؟ فاروق نے مذاق میں کہا، میں بناؤں گا تمہارے لیے سنہری روشنائی۔ پروفیسر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ویری گڈ انکل، اچھا اس خوشی کے موقع پر آپ ہمیں کوئی ننا منا ہتھیار بھی بنا کر دیں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں، میں تم تینوں کو 3 حیرت انگیز چیزیں بنا کر دوں گا۔ بھائی واہ، خدا ایسے انکل ہر ایک کو دے، فرزانہ نے غیر ارادی طور پر کہا۔ ایسی دعا نہ مانگو۔ کیوں؟ محمود اور فرزانہ نے بیک وقت حیران ہو کر پوچھا۔ ملک میں سائنسدان ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ سب ہنس پڑے۔ اچھا فرزانہ پہلے یہ بتاؤ، تم نے ایک دم چابی کے متعلق کیوں بتا دیا تھا؟ بیگم جمشید نے کہا، ہاں ہمیں تم پر بہت غصہ آیا تھا۔ محمود بول اٹھا، اس وقت بہزاد نے ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دی تھی اور میں نے اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک دیکھی تھی۔ اس چمک نے مجھے فوراً یہ کہا کہ یہ شخص اپنے حکم کی فوراً تعمیل کرانے والا ہے، اس لیے میں نے جھٹ چابی کا پتہ بتا دیا، کیونکہ چابی ان کے حوالے کر دینے کے بعد بھی کچھ کرنے کے بہت مواقع تھے۔ بہت خوب، میرا خیال ہے اس نے ٹھیک ہی کہا، انسپکٹر جمشید نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سب انہیں دیکھ کر چونک اٹھے۔ ارے تم کب آئے؟ پروفیسر بولے، ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں تم لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ تم کس بہزاد کا ذکر کر رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہزاد ڈاکو کا۔ کیا کہا؟ بہزاد ڈاکو؟ جی ہاں، وہ انکل کو اغوا کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ اوہ! پھر پروفیسر نے پوری تفصیل سے انہیں بتایا کہ کیسے وہ یہاں تک پہنچے۔ اس کے بعد کی کہانی کا کچھ حصہ محمود اور فرزانہ نے سنایا اور کچھ حصہ فاروق اور بیگم جمشید نے۔ وہ دونوں اب کہاں ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے ساری کہانی سننے کے بعد پوچھا۔ آپ کے کمرے میں بندھے پڑے ہیں، بیگم جمشید نے بتایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ بہزاد ڈاکو کو گرفتار کیا جا چکا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، یہی تو مصیبت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا آمنا سامنا کسی پولیس افسر سے نہیں ہو سکا، ہمارے ریکارڈ میں بھی اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک پکڑا نہیں جا سکا، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تم نے بہزاد ڈاکو کو پکڑ لیا، تو پھر چل کر دیکھ لیں، اس کے ساتھیوں سے سوالات کرنے سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو، لیکن نہیں، ٹھہرو، ہم ایک ضروری کام تو بھول ہی گئے۔ وہ کیا؟ پروفیسر داؤد بولے۔ کیا کسی نے پولیس کو فون کیا ہے؟ اوہ نہیں، محمود کے منہ سے نکلا، حالانکہ یہ سب سے ضروری تھا۔ تو میں ابھی فون کر دیتا ہوں جا کر، محمود نے کہا۔ ہاں تم جا کر فون کر کے آؤ، ہم بہزاد ڈاکو سے بات کرتے ہیں۔ محمود گھر سے باہر نکل کر شیرازی صاحب کے گھر چلا گیا اور انسپکٹر جمشید دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں بہزاد ڈاکو موجود تھا۔ وہ اور اس کا ساتھی رسیوں سے بندھے پڑے تھے، ان کے سروں سے خون بہہ کر چہرے پر جم گیا تھا۔ کیا تم بہزاد ڈاکو ہو؟ بہزاد ڈاکو خاموش رہا۔ اگر وہ اقرار کر لیتا تو ساری عمر کے لیے جیل چلا جاتا، اس لیے وہ کیسے اپنے منہ سے کہہ سکتا تھا؟ اس کے خاموش رہنے پر انسپکٹر جمشید نے پرویز سے سوال کیا، کیا تمہارا یہ ساتھی بہزاد ڈاکو ہے؟ وہ بھی خاموش رہا۔ انسپکٹر جمشید تھوڑی دیر تک کچھ سوچتے رہے، پھر کمرے سے نکل آئے۔ ان کے پیچھے دوسرے بھی نکل آئے۔ یہ تو مشکل سے اقرار کرے گا، فرزانہ بولی۔ ہاں لیکن یہ ہے بہزاد ڈاکو ہی، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بیگم جمشید نے پوچھا۔ دوسرے بھی انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر یہ بہزاد ڈاکو نہ ہوتا تو فوراً کہتا میں بہزاد ڈاکو نہیں ہوں، لیکن یہ میرے سوال کے جواب میں خاموش رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہزاد ڈاکو ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تم اسے کیسے ثابت کرو گے؟ پروفیسر داؤد نے سوال کیا۔ ابھی ثابت کیے دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آخر کیسے؟ فاروق نے پوچھا۔ بس دیکھتے جاؤ۔ وہ سب بہزاد ڈاکو کے اس ساتھی کے پاس آئے جو دروازے پر بندھا پڑا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ تم کس کے ساتھی ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہارے گروہ کے سردار کا کیا نام ہے؟ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارے تینوں ساتھی مارے جا چکے ہیں، انسپکٹر جمشید نے اچانک کہا۔ کیا کہا؟ مارے جا چکے ہیں؟ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، صرف تم ہی بچے ہو۔ تمہارے سامنے اس وقت انسپکٹر جمشید کھڑا ہے، یہ میرا ہی مکان ہے، تم نے کسی عام آدمی کے مکان پر چڑھائی نہیں کی تھی۔ مکان اس وقت پولیس کے گھیرے میں ہے، تمہارے تینوں ساتھی فرار کی کوشش کرتے ہوئے ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سچ سچ بتا دو کہ تمہارے گروہ کا سردار کون تھا۔ بہزاد ڈاکو، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ اسے میرے کمرے میں بند کر دینا چاہیے، انہوں نے کہا۔
प्रोफेसर दाऊद और इंस्पेक्टर जमशेद ने मिलकर उसे उठाया और कमरे में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। अब वो दूसरे कैदी की तरफ बढ़े जो महमूद और फारूक के दरवाजे के पास बंधा पड़ा था। जल्द ही उसने भी ये इकरार कर लिया कि वो बहजाद डाकू का साथी है। महमूद ने शिराजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा बेगम शिराजी ने खोला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ महमूद, क्या बात है? मुझे जरा पुलिस स्टेशन फोन करना है। अच्छा आओ। शिराजी साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। अच्छा। दोनों फोन वाले कमरे में आए। महमूद ने फोन पर नंबर मिलाए और रिसीवर कान से लगाते हुए बोला, हेलो पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से कहा गया, कौन सा? मैं सब इंस्पेक्टर इब्राहिम बोल रहा हूँ। आप कौन है? महमूद, इंस्पेक्टर जमशेद का लड़का। आप फौरन कुछ कांस्टेबल लेकर यहाँ पहुंच जाएं। क्यों, खैर तो है? हाँ सब खैरियत है, लेकिन जरा जल्दी कीजिए। क्या इंस्पेक्टर साहब घर में मौजूद हैं? हाँ वो भी हैं। क्या ये उन्हीं का हुक्म है? हाँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ, जल्दी आइए, महमूद ने कहा और रिसीवर रख दिया। क्या बात है महमूद, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? हमारे यहाँ इस वक्त कुछ मुजरिम बंधे पड़े। अरे, वो हैरान रह गई। जी हाँ, बहजाद डाकू और उसके 3 साथी। इन लोगों का तुम्हारे घर में क्या काम? वो प्रोफेसर दाऊद को अगवा करना चाहते थे। तो क्या प्रोफेसर दाऊद तुम्हारे यहाँ मौजूद थे? जी हाँ। उन्हें तुम्हारे वालिद ने पकड़ा? नहीं, वो घर में मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब इन चारों को तुमने पकड़ा है? जी हाँ। भाई वाह, कमाल किया तुमने। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अच्छा। महमूद उनके मकान से निकलकर अपने दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि ठिठक कर रह गया। 3 गैर मुल्की उनके मकान में दाखिल हो रहे थे। बहुत खूब, इसे भी एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। दूसरे कमरे में उसे डालकर दरवाजा बंद कर दिया गया। अब वो ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि बहजाद डाकू मुझसे क्या दुश्मनी है। आखिर वो मुझे क्यों पकड़ना चाहता था? प्रोफेसर दाऊद ने आराम से बैठने के बाद कहा, हम उससे ये बात उगलवा लेंगे, आप फिक्र ना करें। अब्बा जान, हो सकता है कोई और बहजाद डाकू के जरिए अंकल को पकड़वाना चाहता हो। फरजाना ने ख्याल जाहिर किया। हाँ ये भी मुमकिन है। बहजाद डाकू को भारी रकम के लालच में ऐसे काम पर आमादा करना कुछ मुश्किल भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जो ऐसा करना चाहता है। आप लोग ठहरे, मैं बहजाद डाकू से मालूम करके आता हूँ, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और कमरे से निकलकर बहजाद डाकू वाले कमरे में पहुंचे। ये बात साबित हो चुकी है कि तुम बहजाद डाकू हो। तुम्हारे दूसरे 2 साथियों ने इस बात का इकरार कर लिया है। किसी की कोई बात कहने से क्या बनता है? तो क्या तुम बहजाद डाकू नहीं हो? नहीं, उसने जवाब दिया। बहुत देर बाद अकल आई। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आकर पूछा था तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि खामोश हो गए थे। तुमने उस वक्त क्यों ना कह दिया कि तुम बहजाद डाकू नहीं हो? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम बहजाद हो, लेकिन मैं बहजाद नहीं हूं। खैर, हम साबित कर देंगे। तुम ये बताओ कि प्रोफेसर को अगवा करने से तुम्हारा क्या मकसद था? कोई प्रोफेसर को अगवा कराना चाहता है। 25,000 रुपए के बदले मैंने इस काम को करने का वादा किया है। बहुत खूब। क्या तुम्हें रकम मिल चुकी है? नहीं, काम के बाद मिलेगी। कौन प्रोफेसर को अगवा कराने का ख्वाहिशमंद है? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों? इंस्पेक्टर जमशेद ने तेज लहजे में कहा। इसलिए कि ये मेरा कारोबारी मामला है। हमें उगलवाना आता है। मुझसे उगलवाओगे? यानी? वो कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ हाँ कहो, रुक क्यों गए? कहते क्यों नहीं? तुम यही कहने वाले थे ना, मुझसे उगलवाओगे, यानी बहजाद डाकू से। बहजाद खामोश रहा। तो तुम इसका नाम नहीं बताओगे? नहीं। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकोगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। मैं साफ बचकर निकल जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। बहजाद हंसा। अभी मेरे साथी यहाँ पहुंच जाएंगे। किन साथियों की बात कर रहे हो? जिन्होंने तुम्हें इस काम पर मामूर किया है? नहीं, मेरे अपने साथी। तुम्हारा एक साथी तो तुम्हारे अपने पास मौजूद है, इंस्पेक्टर जमशेद ने हंसकर कहा। 2 दूसरे कमरे में बंधे पड़े और साथी कहाँ से आएंगे? क्या प्रोग्राम बनाकर आए थे कि प्रोफेसर दाऊद को घेर कर इंस्पेक्टर जमशेद के घर में ले जाया जाएगा और फिर वहां जब हम फंस जाएंगे तो दूसरे साथी भी वहां पहुंच जाएंगे? बहजाद डाकू के पास उनकी इस बात का कोई जवाब ना था, इसलिए वो खामोश रहा। बहुत अच्छा, तुम नहीं बताते ना बताओ, अब सब कुछ मालूम करना मेरा काम है, उन्होंने कहा और कमरे से निकल आए। सड़क के किनारे खड़ी सफेद कार के पास एक और छोटी सी कार आकर रुकी। उसमें से 3 गैर मुल्की नीचे उतरे। सफेद कार में बैठा हुआ आदमी उन्हें देखकर कार से निकल आया। क्या हालात बदस्तूर हैं? उनमें से एक ने अंग्रेजी में पूछा। जी हाँ, सफेद कार वाले ने जवाब दिया। तो आओ अंदर चलकर देखें तो सही माजरा क्या है। एक बोला,
پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا جو ڈرائیور تھا، تم باہر ہی ٹھہرو گے، کیا آپ کے پاس پستول موجود ہے؟ سفید کار والے نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ یہ انسپکٹر جمشید کا گھر ہے۔ اوہ، کیا فضول بات کہی تم نے، چلو اندر۔ تینوں دروازے کی طرف بڑھے۔ یاد رہے، کسی کی زبان پر ایک دوسرے کا نام نہ آئے ورنہ ملکی حالات بگڑ جائیں گے، دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ سبز کار والوں میں سے ایک بولا، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اندر جائیں گے کیسے؟ دروازہ تو اندر سے بند ہوگا۔ نہیں، دروازہ اندر سے بند نہیں ہے، سفید کار والے نے کہا۔ کیوں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ کہیں ہم سے پہلے اندر تو نہیں ہوا ہے؟ نہیں، ابھی ابھی ایک لڑکا گھر سے نکل کر ساتھ والے مکان میں گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہ دوسرے مکان میں کس لیے گیا؟ یہ مجھے کیا معلوم، مجھے تو خطرے کی بو آ رہی ہے۔ تم آؤ تو صحیح، اگر ضرورت پڑی تو ہم بلا جھجک اپنے پستول استعمال کریں گے اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں گے تاکہ کسی کو شک کرنے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے آواز پیدا کیے بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے، اس کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ ان میں سے ایک نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک اٹھے، اندر کوئی بندھا پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ بہزاد کا ساتھی۔ اوہ، تو یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں، آؤ پہلے آگے چل کر دیکھیں۔ وہ تینوں آگے بڑھے۔ اس مرتبہ انہوں نے محمود اور فاروق کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا، یہاں بھی انہیں بہزاد کا ایک ساتھی بندھا ملا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہیں الگ الگ کمرے میں کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ آگے بڑھے تو ایک کمرے سے انہیں کئی آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگے۔ محمود ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے سڑک پر چار کاریں کھڑی دیکھی، جن میں سے ایک پروفیسر کی تھی، دوسری یقیناً بہزاد ڈاکو کی تھی، باقی دو کاریں اس نے سوچا ضرور ان غیر ملکیوں کی۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی جیب کو ٹٹولا، لیکن جیب خالی تھی۔ وہ ایک بار پھر شہرازی صاحب کے مکان میں گھس گیا۔ بیگم شیرازی اسے دیکھ کر چونک اٹھی۔ خیر تو ہے، تم واپس آ گئے؟ ایک پینسل اور کاغذ کی ضرورت ہے، جلدی کریں۔ اچھا، لیکن بات تو بتاؤ، بیگم شیرازی اٹھتے ہوئے بولی۔ بہزاد ڈاکو کے کچھ ساتھی ہمارے مکان میں داخل ہوئے، ان کی کاریں سڑک پر کھڑی ہیں، میں ان کے نمبر نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، بیگم شیرازی گھبرا گئی۔ جلدی سے انہوں نے کاغذ اور پینسل محمود کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ محمود باہر کی طرف لپکا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئے۔ محمود سڑک کے کنارے کھڑی کاروں کے پاس پہنچا اور جھک کر ان کے نمبر نوٹ کرنے لگا۔ یہ کار کے نمبر نوٹ کرنے کے بعد وہ دوسری کار کی طرف بڑھا۔ یہ سبز رنگ کی کار تھی۔ وہ جھکا اور نمبر نوٹ کرنے ہی والا تھا کہ ایک تیز آواز نے اسے بوکھلا دیا۔ کیا بات ہے صاحبزادے، یہ نمبر کس خوشی میں نوٹ ہو رہے؟ محمود ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا وہ سبز کار کا ڈرائیور تھا جو کار سے باہر بجلی کے ایک کھمبے سے لگا اسے گھور رہا تھا۔ تم نے کار کے نمبر کیوں نوٹ کیے ہیں؟ اس نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا۔ جی محمود سے کوئی بات نہ بن سکی، بتاؤ۔ جی دراصل یہ میرا شوق ہے۔ اس نے بات بنا ہی ڈالی۔ یہ تمہارا شوق ہے؟ کار کے ڈرائیور نے حیران ہو کر کہا۔ جی ہاں۔ تو تم نے اپنے گھر کے سامنے کھڑی دو کاروں کے نمبر کیوں نوٹ نہیں کیے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ کون سی دو کاروں کے؟ محمود نے یوں ہی پوچھا۔ وہ جو کھڑی ہیں۔ اس نے پروفیسر داؤد اور بہزاد کی کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو شیرازی صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ محمود سمجھ گیا، چونکہ اس نے اسے شیرازی صاحب کے گھر سے نکلتے دیکھا ہے، اس لیے یہ سمجھا ہے کہ یہی اس کا گھر ہے۔ اب وہ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ ان دونوں کے نمبر تو میں پہلے ہی نوٹ کر چکا ہوں، ذرا دکھانا تو کاغذ۔ مجبوری کے عالم میں اس نے کاغذ ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس پر تو صرف ایک کار کا نمبر درج ہے۔ ان دو کاروں کے نمبر دوسرے کاغذ پر درج کیے تھے، وہ گھر میں رکھا ہے۔ بھاگ جاؤ، اس کار کا نمبر نوٹ نہ کرو۔ میرا کاغذ تو مجھے دے دیں، میں آپ کی کار کا نمبر نہیں نوٹ کروں گا، دوڑ جاؤ۔ محمود نے مڑتے مڑتے سبز کار کے نمبر پر نظر ڈالی، اس کا نمبر ذہن میں محفوظ ہو چکا تھا۔ انسپکٹر جمشید بہزاد ڈاکو کے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑے ہی تھے کہ چونک کر رک گئے۔ تین غیر ملکی ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے اندر ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہی لوگ پروفیسر کو اغوا کروانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود ہی آ گئے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے جیب سے پستول نکال لیا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، خبردار تم میں سے کوئی حرکت نہ کرے، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں للکارا۔ وہ بھڑک کر مڑے، دوسرے ہی لمحے ان کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ انسپکٹر جمشید کی آواز ڈرائنگ روم کے اندر بھی پہنچ گئی۔ فاروق اور فرزانہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے۔ فاروق نے دروازے پر پہنچتے ہی پوچھا، کیا بات ہے ابا جان؟ انسپکٹر جمشید نے جو ہی فاروق کی طرف دیکھا، ان تینوں میں سے ایک نے بجلی کی سی پھرتی سے ہاتھ گرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں پستول تھا، ساتھ ہی پستول سے فائر ہوا اور انسپکٹر جمشید کے ہاتھ سے پستول نکل کر فضا میں اچھلا،
پھر فرش پر گر گیا۔ اب تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو، پستول والے نے کہا۔ فاروق کا رنگ زرد پڑ گیا کیونکہ یہ اچانک تبدیلی اسی کی وجہ سے آئی تھی۔ اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ کوئی بات نہیں، انسپکٹر جمشید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ان سب کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ جلدی کرو، بہزاد اور اس کے ساتھیوں کو کھول دو، اس کے بعد ہمیں یہاں سے پروفیسر سمیت جانا ہے۔ اس کام میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، پستول والے غیر ملکی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی پستول نکال لیے تھے۔ وہ دونوں بہزاد ڈاکو والے کمرے کی طرف دوڑے۔ انہوں نے پہلے بہزاد اور اس کے پاس پڑے ساتھیوں کی رسیاں کاٹی، پھر بہزاد کا ساتھی اپنے دونوں ساتھیوں کو آزاد کرانے کے لیے دوڑا گیا۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ ان کی طرف بیک وقت 6 پستول اٹھے ہوئے تھے۔ اور اب پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، باقی سب لوگ یہیں رہیں گے، ایک غیر ملکی نے کہا۔ سب لوگ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے پاس چلے ہیں۔ تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سب دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر بے بسی کی حالت میں ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پروفیسر کو مکان سے باہر نکال کر کار میں بٹھا دو، ہم بھی پہنچ رہے ہیں، غیر ملکی نے بہزاد اور اس کے ساتھیوں سے کہا۔ جی بہت اچھا، بہزاد ڈاکو نے کہا، اور وہ پروفیسر داؤد کو لے کر نکل گئے۔ انسپکٹر جمشید، اس سے بڑی شکست آج تک تم نے نہیں کھائی ہوگی۔ آج کی شکست ساری عمر یاد رہے گی۔ دیوار کے ساتھ کھڑے رہو۔ اگر کسی نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی تو کامیابی کے اس مقام پر ہم فوراً گولی مارنے کے سوا کچھ نہیں کریں گے، غیر ملکی نے کہا۔ وہ سب خاموش کھڑے رہے۔ انسپکٹر جمشید جانتے تھے کہ اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا سی بھی حرکت کرنے کا مطلب موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند ہونے اور چٹخنی لگنے کی آواز سنی۔ وہ پلٹے، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ فاروق اور فرزانہ دروازے کی طرف دوڑے۔ کوئی فائدہ نہیں، دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا ہے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں روکنے کے لیے کہا، لیکن اتنی دیر میں دونوں دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ محمود شیرازی صاحب کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر میں نہیں گھس سکتا تھا کیونکہ سبز کار کا ڈرائیور ابھی تک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سبز کار کے نمبر کاغذ پر لکھ لیے۔ کیا بات ہے محمود، تم پھر واپس آ رہے ہو؟ دروازے کے اندر کھڑی بیگم شیرازی نے پوچھا۔ کار کا ڈرائیور سڑک پر موجود تھا، اس نے مجھے نمبر نوٹ کرتے دیکھ لیا۔ اب میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ خدا جانے وہاں کیا حالات پیش آئے۔ ڈرائیور مجھے آپ کے گھر سے نکلتے دیکھ چکا ہے، اس کے ساتھی ہمارے مکان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو وہ ضرور مجھے ٹوکے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ خطرہ بہت بڑھ گیا ہے اور میں کچھ سوچ نہیں پا رہا ہوں۔ کیا میں شیرازی صاحب کو بلا لاؤں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ان کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت محمود نے اپنے گھر کا دروازہ کھلتے دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہزاد ڈاکو کا ایک ساتھی باہر نکل رہا تھا اور اس کے پیچھے باہر نکلنے والے شخص پر نظر پڑی تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ پروفیسر داؤد تھے۔ ان کے پیچھے بہزاد ڈاکو اور اس کے 2 ساتھی برآمد ہوئے۔ یہ پانچوں پروفیسر داؤد کے برابر کھڑی کار میں بیٹھ گئے۔ فوراً ہی کار کا انجن سٹارٹ ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ابھی محمود اپنے ہوش و حواس درست نہیں کر پایا تھا کہ اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ حد درجے پریشان ہو گیا۔ تینوں غیر ملکی اندر سے نکل کر سبز کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے کار میں بیٹھتے ہی سبز کار روانہ ہو گئی۔ اس کے پیچھے بہزاد ڈاکو کی کار چل پڑی۔ ان دونوں کے بعد سفید کار والا بیٹھا اور ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ محمود اچھل کر اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ وہ اندھا دھند اندر داخل ہوا اور چلایا، ابا جان آپ کہاں ہیں؟ ہم ڈرائنگ روم میں ہیں، انسپکٹر جمشید کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ آپ سب ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہم سب ٹھیک ہیں، مگر بیگم جمشید کے منہ سے نکلا، میں جانتا ہوں وہ لوگ انکل کو لے گئے۔ یہ کہتے وقت اس نے شائستہ کو دیکھا، وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ شائستہ، میری بچی نہ رو، میں صبح ہونے سے پہلے پہلے ان لوگوں سے پروفیسر کو واپس حاصل کر کے رہوں گا، انسپکٹر جمشید نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ پھر وہ بولے، تم میرے ساتھ آؤ، میں شہر کے تمام پولیس اسٹیشنوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ چلیے۔ دونوں گھر سے نکلے۔ دوسری طرف بیگم شیرازی حالات جاننے کے لیے آ رہی تھی۔ واپس چلیے، مجھے کچھ فون کرنا ہے۔ اچھا۔ تینوں فون والے کمرے میں آئے۔ انہوں نے سب سے پہلے اکرام کو وہاں پہنچنے کے لیے فون پر کسی سپاہی کو حکم دیا۔ پھر انہوں نے مختلف سمتوں میں فون کے گھوڑے دوڑائے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تو محمود نے کہا، ابا جان، میرے پاس 2 کاروں کے نمبر ہیں، مجرم انہی 2 کاروں میں فرار ہوئے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انسپکٹر جمشید خوشی سے چلائے۔
جی ہاں، جب تینوں غیر ملکی اندر داخل ہوئے تو میں نے ان 2 کاروں کے نمبر نوٹ کر لیے تھے۔ اس نے پرجوش لہجے میں نمبر بتائے۔ انسپکٹر جمشید نے نوٹ بک میں دونوں نمبر نوٹ کر لیے۔ انہوں نے کئی بار بے چینی کے عالم میں نمبروں کو پڑھا، پھر فون پر رجسٹریشن آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگے، لیکن دوسری طرف سے کسی نے فون کا ریسیور نہیں اٹھایا۔ انہیں یاد آ گیا کہ رات کا وقت ہے، اس وقت دفتر میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر انہوں نے ڈی آئی جی کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب دیا گیا: جی میں انسپکٹر جمشید ہوں، حالات بہت نازک ہیں، مجھے اس وقت 2 کاروں کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ مجھے اسی وقت 2 کاروں کے بارے میں معلوم کرانا ہے کہ وہ کس کی ہیں۔ انہوں نے گھبرا کر کہا: اس وقت آخر کیا بات ہے؟ ڈی آئی جی نے حیران ہو کر پوچھا: ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کاروں کے نمبر سنیے اور رجسٹریشن آفس کے کسی افسر کو فوراً معلومات بہم پہنچانے کے لیے وہاں بھیج دیں، پھر میں آپ کو تمام حالات فون پر بتا دوں گا۔ اچھا، دوسری طرف سے کہا گیا: تمہارا نمبر کیا ہے؟ میں تمہیں ابھی آدھے گھنٹے کے اندر معلوم کر کے فون کروں گا۔ انسپکٹر جمشید نے نمبر بتا دیے۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ انہوں نے بھی ریسیور رکھ کر بیگم شیرازی سے کہا: ہم ابھی آدھے گھنٹے بعد آئیں گے۔ اچھا۔ جو ہی وہ باہر نکلے، سب انسپکٹر ابراہیم کچھ کانسٹیبلوں کے ساتھ جیپ سے اترا۔ انسپکٹر صاحب، آپ بہت جلدی آئے۔ اب آپ ان دونوں کاروں کی تلاش میں روانہ ہو جائیں۔ وہ اس سڑک پر گئے۔ خیال رہے کہ وہ پروفیسر داؤد کو اغوا کر کے لیے جا رہے ہیں۔ صرف تعقب کریں اور وائرلیس پر اطلاع دیتے رہیں۔ جی بہتر۔ انسپکٹر ابراہیم نے دونوں کاروں کے نمبر نوٹ کیے اور دوبارہ جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ پھر بیگم شیرازی کے گھر میں موجود تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ انسپکٹر جمشید نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا: یس سر جمشید، میں نے ان دونوں کاروں کے متعلق معلوم کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی کی آواز آئی: بہت بہت شکریہ۔ وہ کاریں کن کی ہیں؟ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ ہمارے ایک دوست ملک کے سفارت خانے کی کاریں ہیں۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، کاریں کن آفیسروں کے نام ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر پوچھا۔ دوسری طرف سے ڈی آئی جی صاحب نے نام بتاتے ہوئے پوچھا: اب تم بتاؤ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے پروفیسر داؤد کو اغوا کر دیا۔ کیا؟ ڈی آئی جی پریشان کن لہجے میں حیران ہو کر بولے۔ جی ہاں، یہ ابھی ابھی تقریباً 45 منٹ پہلے کا واقعہ ہے۔ اوہ، پھر تمہیں ان دونوں کاروں کے نمبر کیسے معلوم ہو گئے؟ انہوں نے پوچھا۔ جواب میں انسپکٹر جمشید نے انہیں پوری تفصیل سنا دی۔ اوہ، تو بہزاد ڈاکو بھی ان کے لیے کام کر رہا ہے؟ جی ہاں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں سفارت خانے کی عمارت کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا جائے۔ ابھی ان لوگوں کو خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں احکامات جاری کر رہا ہوں۔ تم کتنی دیر میں وہاں پہنچ رہے ہو؟ میں 15 منٹ بعد وہاں پہنچ جاؤں گا، لیکن صرف عمارت کو حصار میں لیا جائے، کوئی قدم نہ اٹھایا جائے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، ایک دوست ملک کا معاملہ ہے، اگر ہمارا اقدام غلط ہوا تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تعلقات تو ویسے بھی خراب ہوں گے اگر پروفیسر داؤد وہاں سے برآمد کر لیے گئے۔ ہاں، اس صورت میں تو ہم خود اس ملک سے اپنے تعلقات ختم کر دیں گے۔ بس تو پھر آپ عمارت کو گھیرے میں لینے کے احکامات صادر فرما دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسپکٹر جمشید اور سب انسپکٹر اکرام واپس آئے تو فرزانہ نے پوچھا: کیا رہا ابا جان؟ کاروں کے مالکان کے نام معلوم ہو گئے؟ کون ہے وہ؟ بیٹی، معاملہ اتنا معمولی نہیں جتنا ہم سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ دراصل ایک دوست ملک کی کارستانی ہے، جو ظاہر میں تو ہمارا دوست ہے، لیکن در حقیقت وہ بدترین دشمن ہے۔ میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں۔ تم لوگ دعا کرنا کہ ہم پروفیسر صاحب کو ساتھ لے کر لوٹیں۔ تو آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ نہیں، معاملہ اپنے ملک کا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ ہمیں ساتھ لے جائیں۔ اچھا آؤ۔ وہ جیپ میں سوار ہو کر سفارت خانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تینوں کاریں برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ پروفیسر داؤد نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم تمہیں اس ملک سے باہر لے جانا چاہتے ہیں، بہزاد ڈاکو نے کہا۔ کس لیے؟ یہ میں نہیں جانتا، غیر ملکی جانتے ہیں۔ تم اس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ پروفیسر نے پوچھا۔ ہاں، میں یہیں پیدا ہوا، پلا بڑا، جوان ہوا۔ کیوں؟ تم نے یہ کیوں پوچھا؟ اس لیے تم اس ملک سے غداری کر رہے ہو؟ میں ایک ڈاکو ہوں، جانتا ہوں، پھر بھی ڈاکو اپنے وطن کے لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، وطن کا نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ ہمارے وطن کے دشمن ہیں۔ مجھے اس سے کیا؟ مجھے تو ان سے 25,000 روپے تمہارے اغوا کے لیے ملے ہیں، لہٰذا جب تک میں تمہیں ان کے گھر تک نہ پہنچا دوں اس وقت تک میں ان کا زرخرید غلام ہوں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ ڈاکو بھی کسی کے زرخرید غلام بن سکتے ہیں۔ پروفیسر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
اس قسم کا کام میں نے پہلی مرتبہ کیا ہے اور ساری عمر پچھتاؤں گی. یہ کام مجھے نہیں آتا. بہزاد ڈاکو نے ہنس کر کہا. تم انسان نہیں پتھر ہو. پتھر میرے آگے کیا چیز ہے؟ میں تو اس سے بھی سخت ہوں. ہاں میرا بھی یہ خیال ہے، لیکن کاش تم محب وطن شہری ہوتے. ڈاکو محب وطن بھی ہوتے ہیں، بہزاد نے طنزیہ لہجے میں کہا. ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، مگر تم نہیں ہو. مجھے محب وطن بننے کا شوق بھی نہیں. لعنت ہے تم پر، پروفیسر نے غصے سے سر کو جھٹکا. تینوں کاریں اسی طرح برق رفتاری سے دوڑتی رہیں. پھر اچانک اگلی کار کی رفتار کم ہوتی محسوس ہوئی. اس کے ساتھ ہی پچھلی کاروں کی رفتار بھی سست پڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ تینوں کاریں ایک سفید رنگ کی بڑی سی عمارت کے سامنے رک گئیں. وہ سب کاروں سے اترے. سر، سبز کار کے ڈرائیور نے کچھ کہنا چاہا. یہ بھی غیر ملکی تھا. کیا بات ہے ڈرائیور؟ ایک غیر ملکی نے پوچھا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس وقت نہیں. دیکھ نہیں رہے ہو ہم پروفیسر کو پکڑ لائیں، اور ہمارے لیے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں کہ پہلے پروفیسر کو اصل جگہ پہنچا دیں. میں بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہو، کیا کہنا ہے؟ سر، ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے. بس کیا یہی کہنا تھا؟ بے وقوف کہیں کے، ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. ہٹو پیچھے. سنیے تو صحیح، میں نے ایک لڑکے کو سفید کار کا نمبر نوٹ کرتے دیکھا تھا. ڈرائیور نے اس ڈر سے جلدی سے کہا جیسے اگر اس نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگائی تو اسے کہنے کا موقع نہیں ملے گا. کیا کہا؟ سفید کار کے نمبر نوٹ کر رہا تھا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ انسپکٹر جمشید کے گھر کے ساتھ والے مکان سے وہ لڑکا نکلا تھا اور اس نے جھک کر سفید کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا. پھر جب میں نے اسے ڈانٹا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا، یہ کہتا ہوا کہ یہ اس کا مشغلہ ہے. ویسے کاغذ میں نے اس سے چھین لیا تھا. کیا بکواس کرتے ہو؟ وہ لڑکا کون تھا؟ مجھے کیا معلوم؟ ہو سکتا ہے وہ انسپکٹر جمشید کا لڑکا ہو. دوسرے غیر ملکی نے ڈرائیور کی بات پر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا. اوہ، اگر یہ بات ہے تو ہم سب خطرے میں. الو کہیں کہ تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ غیر ملکی نے غصے سے کہا. اس وقت میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن پھر جوں جوں میں نے اس پر سوچا میرا ذہن الجھتا چلا گیا. اگر کوئی مصیبت آئی تو ہم تمہارے ذہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیں گے. سور! غیر ملکی غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا. کیونکہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. اس پر بعد میں ناراض ہو لینا، پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں گے، کہیں ہم گھیر نہ لیے جائیں. دوسرے غیر ملکی نے کہا. ہاں یہ ٹھیک ہے، خیر فی الحال اندر لے چلو اسے. وہ پروفیسر کو لے کر اندر آئے. یہ ایک بہت عالیشان عمارت تھی. انہوں نے پروفیسر داؤد کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد ایک غیر ملکی نے ایک الماری میں سے وائرلیس نکالا اور اس کا بٹن دبا کر کہنے لگا. ہیلو ہیلو. دفعتاً وائرلیس سیٹ پر ایک سرخ بلب جلنے بجھنے لگا. پھر دوسری طرف کی آواز آئی. ہیلو، کون بول رہا ہے؟ سفارت خانے سے نمبر 3. کیا بات ہے؟ پروفیسر داؤد کو اغوا کر لیا گیا ہے. بہت اچھے، تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. لیکن غیر ملکی کہتے کہتے رک گیا. لیکن کیا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. پولیس ہمارے پیچھے ہے، شاید جلد ہی سفارت خانے کو گھیر لیا جائے. پرواہ نہ کرو اور پل پل کی خبر دیتے رہو. ہم ابھی کچھ پروگرام بناتے. جی بہتر، اس نے کہا. سرخ بلب جلنا بجھنا بند ہو گیا. اس نے بھی وائرلیس سیٹ بند کر کے الماری میں رکھ کر الماری کو تالا لگا دیا. عمارت کی چھت پر پہنچ جاؤ. چاروں کونوں پر ایک ایک آدمی موجود رہے. اگر عمارت کو گھیرے میں لیا جائے تو فوراً نیچے آ کر بتا دینا. غیر ملکی نے بہزاد اور اس کے ساتھیوں سے کہا. بہت اچھا. بہزاد ڈاکو کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا. کیا تم چاروں کے پاس پستول ہیں؟ 3 کے پاس ہے، چوتھے کو ہم دے دیتے ہیں. بہزاد ڈاکو کے ساتھی کو پستول مل گیا تو وہ عمارت کے زینے پر چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے. وہ سفارت خانے کی عمارت سے کافی فاصلے پر ہی جیپ سے اتر گئے. کیا خیال ہے، کیا اس وقت تک عمارت کو گھیرے میں لیا جا چکا ہوگا؟ انسپکٹر جمشید نے اکرام سے پوچھا. خیال تو یہی ہے. مجھے تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. اندھیرے میں گھیرے کا اندازہ لگانا اتنا آسان بھی نہیں. تو آؤ آگے چلتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے کہا. وہ سب آگے بڑھنے لگے. ایک جگہ انہیں ایک جیپ کھڑی نظر آئی. وہ اسے دیکھ کر رک گئے. پھر انسپکٹر جمشید اور اکرام اٹینشن ہو گئے کیونکہ جیپ میں ڈی آئی جی صاحب موجود تھے. تم پہنچ گئے؟ انہوں نے پوچھا. جی ہاں. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ہم دیکھ لیتے، انسپکٹر جمشید نے کہا. نہیں بھائی، معاملہ دوست ملک کے سفارت خانے کا ہے. کیا عمارت کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا جا چکا ہے؟ ہاں، مکمل طور پر. کوئی شخص عمارت سے نکل کر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب میں سفارت خانے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں. یہ بہت مشکل کام ہے. اگر عمارت سے پروفیسر برآمد نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. مجھے یقین ہے یہ ملک ہمارا دوست نہیں ہے.
حکومت ہماری بات پر بلا وجہ تو یقین کرے گی نہیں، ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر پروفیسر یہاں سے برآمد ہو جائے تو بات دوسری ہے، ڈی آئی جی صاحب بولے۔ مجھے جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ پروفیسر عمارت میں موجود ہے، اس وقت تک عمارت کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ تم کیسے یقین کرو گے؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میرے ساتھ آئیے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید عمارت کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ابا جان، کیا ہم بھی آئیں؟ فاروق نے پوچھا۔ ابھی نہیں، اکرام تم ساتھ آؤ۔ جی اچھا۔ تینوں عمارت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ پھاٹک پر چوکیدار موجود تھا۔ اکرام نے ہلکی سی سیٹی بجائی، جس کے جواب میں فوراً 5 کانسٹیبل وہاں آ کھڑے ہوئے۔ کیوں، اب یقین آ گیا؟ اکرام نے پوچھا۔ بالکل بالکل، ہم سے غلطی ہو گیا، معافی دیو صاحب۔ اچھا معاف کیا، ذرا اندر سے ڈرائیور کو بلا لاؤ۔ کون سے ڈرائیور کو؟ پٹھان نے پوچھا۔ اندر کتنے ڈرائیور موجود ہیں؟ 2 صاحب جی، دونوں کو بلا کر لے آؤ جلدی۔ اچھا صاحب جی۔ پٹھان اندر دوڑا گیا۔ آخر تم ڈرائیوروں سے کیا معلوم کرو گے؟ ڈی آئی جی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بس دیکھتے جائیے، تمہاری ہر بات عجیب ہوتی ہے، انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ اتنے میں پٹھان 2 نوجوان غیر ملکیوں کے ساتھ برآمد ہوا۔ کیا تم دونوں سفارت خانے کی کاروں کے ڈرائیور ہو؟ انسپکٹر جمشید نے انگریزی میں پوچھا۔ جی ہاں، فرمائیے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمارا تعلق پولیس سے ہے، ابھی ابھی ہمیں ایک فون موصول ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ سفارت خانے کی 2 کاریں چوری کر لی گئی۔ ارے نہیں، کاریں تو اندر موجود ہیں۔ اچھا، حیرت ہے، کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی، لیکن ہم اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، آئیے آپ کو کاریں دکھا دیں۔ وہ دونوں نے لے کر کاروں کے پاس آئے۔ انہوں نے گیریج کے بلب کی روشنی میں کاروں کے نمبر پڑھے۔ دونوں کے نمبر وہی تھے جو محمود نے نوٹ کیے تھے۔ بہزاد ڈاکو تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا غیر ملکیوں کے کمرے میں پہنچا۔ وہ تینوں وائرلیس میز پر رکھ کے بیٹھے، وائرلیس کا سوئچ آن تھا۔ کیا خبر ہے؟ ان میں سے ایک نے بہزاد سے اردو میں پوچھا۔ عمارت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے، دروازے پر انسپکٹر جمشید اور پولیس والے موجود ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ سب کچھ اس نامعقول ڈرائیور کی وجہ سے ہوا۔ ہاں، اسے اس لڑکے کو کاروں کے نمبر نوٹ نہیں کرنے دینے چاہیے تھے، اور اگر اس نے نوٹ کر ہی لیے تھے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے تھا۔ اس پر گرم بعد میں ہو لینا، فی الحال یہ خبر آگے پہنچاؤ۔ اچھا، اس نے کہا اور وائرلیس کے قریب منہ لے جا کر کہنے لگا، ہیلو ہیلو۔ جوں ہی اس نے ہیلو ہیلو کہا، سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو نمبر 3، کیا خبر ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ عمارت کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ اوہ، اب ہم حکم کے منتظر ہیں، پروفیسر یہاں سے برآمد نہ ہوں۔ دوسری طرف سے حکم دیا گیا۔ اس کے لیے ہم کیا کریں، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ بہت اچھا، میرے ذہن میں ایک بہت شاندار ترکیب آئی ہے، میں فوراً اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ ترکیب کیا ہے، اور نہ ہی مجھے اس سے غرض ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دفتر سے پروفیسر کو برآمد نہ کیا جا سکے۔ ایسا ہی ہوگا، آپ مطمئن رہیں۔ تب پھر میں تمہاری طرف سے خوشخبری سننے کا منتظر رہوں گا۔ آواز آنی بند ہو گئی، سرخ بلب جلنا بجھنا بند ہو گیا۔ آپ نے کیا سوچا ہے؟ بہزاد ڈاکو نے پوچھا۔ تم اوپر چھت پر جاؤ اور حالات کا جائزہ لیتے رہو، ہمیں باخبر رکھو۔ اچھا۔ بہزاد ڈاکو چلا گیا تو دوسرے غیر ملکی نے پوچھا، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ۔ تینوں اٹھ کر پروفیسر داؤد والے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت پٹھان چوکیدار اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، کچھ پولیس والا ملنا مانگتا ہے، اس نے کہا۔ تم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، ہم آتے ہیں۔ اچھا صاحب جی، پٹھان نے کہا اور باہر چلا گیا۔ جلدی کرو، دوسرے غیر ملکی نے کہا۔ کیا خیال ہے؟ انسپکٹر جمشید نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ دونوں کاریں وہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میرے گھر کے پاس موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر داؤد اندر موجود ہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کس پروفیسر کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ڈرائیور نے انجان من کر کہا۔ وہ اس کا جملہ سن کر چونک اٹھے۔ اکرام، ان دونوں کو حراست میں لے لو، پستول کے نشانے پر انہیں جیپ تک لے چلو اور 10 کانسٹیبلوں کی نگرانی میں دے آؤ۔ اوکے سر۔ اکرام نے پستول نکال لیا۔ چلو، آخر ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک ڈرائیور نے حیران ہو کر کہا۔ یہ وہی سبز کار والا ڈرائیور تھا۔ چلو، ورنہ بری طرح پیش آؤں گا۔ دونوں اس کے آگے آگے چلتے ہوئے عمارت کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ جلد ہی کرام واپس آ گیا۔ اب کیا کریں؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ اندر کی تلاشی لینے کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو پھر آئیے۔ وہ 5-6 کانسٹیبلوں سمیت ایک بار پھر دروازے پر آئے۔ اس بار محمود، فاروق اور فرزانہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہاں چوکیدار موجود تھا۔ اندر جا کر کہو ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب۔
وہ بھی گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس نے ابھی ابھی دونوں ڈرائیوروں کو پستول کے نشانے پر آگے آگے چلتے دیکھا تھا۔ فوراً اندر دوڑا گیا، واپس آ کر بولا، چلیے صاحب جی۔ وہ انہیں لیے ڈرائنگ روم میں آیا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ لوگ بیٹھیں، صاحب لوگ ابھی آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اکرام تم دروازے پر ٹھہرو، ایسا نہ ہو وہ کوئی چال چل جائے۔ جی بہتر۔ اکرام اٹھا اور پہرے داروں کی طرح ڈرائنگ روم کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ کہیں ہم پروفیسر کو کھو نہ دیں۔ اچانک انسپکٹر جمشید نے کہا، کیا مطلب؟ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمیں اٹھ کر تلاشی شروع کر دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو ہم یہاں بیٹھے رہ جائیں اور وہ لوگ کوئی کام دکھا جائے تو پھر اٹھو، سوچتے کیا ہو؟ پروفیسر کی زندگی ملک کے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ اٹھے ہی تھے کہ تینوں غیر ملکی اندر داخل ہوئے۔ انسپکٹر جمشید چونک اٹھے۔ یہ تینوں وہ نہیں تھے جو ان کے گھر سے پروفیسر کو اڑا لائے تھے۔ ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کیا بات ہے جناب، آپ لوگ کیسے تشریف لائے؟ ایک غیر ملکی نے پوچھا۔ ہمیں سفارت خانے کی تلاشی لینی ہے۔ کیا مطلب؟ تلاشی لینی ہے، لیکن کیوں؟ ہمیں شک ہے یہاں ایک شخص پروفیسر داؤد نامی کو اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ ناممکن، یہ سراسر الزام ہے، ہم آپ کی حکومت سے احتجاج کریں گے۔ ویسے بھی آپ وارنٹ کے بغیر تلاشی نہیں لے سکتے۔ یہ ٹھیک ہے مگر ہم تلاشی لیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، انسپکٹر جمشید نے پستول نکالی۔ یہ کیا؟ معلوم ہوتا ہے تم اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو۔ کون ہو تم؟ انسپکٹر جمشید، تم کوئی بھی ہو، ہم تلاشی نہیں دیں گے۔ اکرام، اپنے آدمیوں کے ساتھ پوری عمارت چھان مارو۔ اوکے سر۔ خبردار، تلاشی مت لینا، ایک غیر ملکی نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو، اگر تم نے ہلنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا۔ اکرام، تم اپنا کام کرو۔ ان دونوں کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اکرام اور اس کے ساتھی کمرے سے نکل گئے۔ اب ڈی آئی جی صاحب بھی پستول نکالے کھڑے تھے۔ اسی وقت بہزاد ڈاکو دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، جناب پولیس کا گھیرا تنگ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ اس کی نظر انسپکٹر جمشید اور ڈی آئی جی کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستولوں پر پڑ گئی تھی۔ بہت خوب، یہ رہا جناب بہزاد ڈاکو، تم بھی ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ بہزاد کے ہاتھ بھی اوپر اٹھ گئے۔ غیر ملکی بوڑھا، سب انسپکٹر اکرام اندر داخل ہوئے۔ پروفیسر داؤد عمارت میں موجود نہیں۔ کیا کہتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوری عمارت دیکھ ڈالی ہے۔ کیا عمارت میں کوئی اور بھی موجود نہیں؟ سوائے ایک بوڑھے شخص کے کوئی نہیں، وہ سو رہا ہے۔ بوڑھا سو رہا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں، میں نے اسے جگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں جاگا۔ چلو میں چل کر دیکھتا ہوں۔ آپ یہیں موجود رہیں اور کانسٹیبلوں کو بھی یہیں رکھیں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ انسپکٹر جمشید اکرام کے ساتھ باہر نکلنے لگے تو محمود بول اٹھا، ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ آ جاؤ، انہوں نے فکر مند ہو کے کہا۔ وہ سب اس غیر ملکی بوڑھے کے بستر کے قریب آئے۔ بوڑھا گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ تو کوئی انگریز بوڑھا ہے، انسپکٹر جمشید بولے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ جاگتا کیوں نہیں؟ یہ کیسی نیند ہے کہ اسے جھنجھوڑنے پر بھی نہیں ٹوٹی؟ اکرام نے کہا، اسے جگانا چاہیے۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید نے اس کے جسم سے چادر اتاری اور اس کو ہلانے لگے، مگر بوڑھا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ حیرت ہے، فاروق کے منہ سے نکلا۔ کیا بات ہے، تمہیں کس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ بوڑھے کو دیکھ کر ہو رہی ہوگی، فرزانہ بولی۔ جی نہیں، میں تو بوڑھے کے ہاتھوں کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، یہ ہاتھ کسی انگریز کے نہیں ہو سکتے۔ وہ چونک اٹھے، ان کا دھیان اب تک بوڑھے کے ہاتھوں پر نہیں گیا تھا۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بوڑھے کے ہاتھ تو پروفیسر داؤد کے تھے۔ انکل کی انگوٹھی بھی دیکھ لیں، فاروق نے کہا۔ انہیں اسی طرح ڈرائنگ روم میں لے چلو، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اکرام نے 4 کانسٹیبلوں کو بلایا، انہوں نے چارپائی اٹھائی اور ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگ چونک اٹھے۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ انسپکٹر جمشید نے غیر ملکیوں سے کہا۔ یہ میرے والد ہیں، یہ غیر ملکی نے غصے سے کہا۔ انہیں کیا ہوا؟ یہ بیمار ہیں، اس نے کہا، لیکن یہ جاگتے کیوں نہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر نے انہیں نیند کا انجیکشن دیا ہے۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن اس کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ یہ اتنے سفید کیوں نہیں جتنا اس کا چہرہ؟ غیر ملکی سے کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ خاموش رہا۔ لیجئے جناب، انسپکٹر جمشید ڈی آئی جی صاحب سے بولے، پروفیسر داؤد حاضر ہیں۔ کیا مطلب؟ ڈی آئی جی چونکے۔ جی ہاں، یہ پروفیسر داؤد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل کوئی انگریز معلوم ہوتا ہے۔ یہ میک اپ کا کمال ہے۔ دیکھیے میں ابھی انہیں پروفیسر داؤد میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہہ کر بوڑھے کے چہرے پر سے کوئی چیز جھٹکے سے اتار دی۔ یہ ایک جھلی تھی۔ اس کے اترتے ہی پروفیسر داؤد کا چہرہ نظر آنے لگا۔ حیرت ہے، اتنا زبردست میک اپ! یہ اس فن میں ماہر ہیں۔ ہمارے دوست ملک نے، جو کہ دراصل دشمن ہے، چن کر آدمی بھیجے ہیں۔ یہ وہی تینوں ہیں جنہوں نے میرے مکان سے پروفیسر صاحب کو اغوا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی شکلیں بھی تبدیل کر لی ہیں۔
مگر ابا جان، بہزاد ڈاکو کے ساتھی یہاں نظر نہیں آ رہے، وہ بھی مل جائیں گے، اکرام ان کو تلاش کرو، وہ شاید چھت پر ہوں گے۔ کیوں بہزاد، تمہارے ساتھی چھت پر ہے نا؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ بہزاد ڈاکو نے کوئی جواب نہ دیا۔ اکرام کمرے سے نکل گیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ڈی آئی جی صاحب نے پوچھا۔ جی وہ کیا؟ یہ پروفیسر کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے؟ اپنے ملک لے جانا چاہتے ہوں گے، کیونکہ ان کی ایجادات کی وجہ سے ہمارا ملک بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ پروفیسر ان کے ملک میں جا کر ان کے لیے ایجادات کریں۔ اب اس ملک سے ہمارے دوستانہ تعلقات نہیں رہیں گے۔ ابا جان، اب ہمیں جلدی چلنا چاہیے۔ اسی وقت اکرام تینوں مجرموں کو ہتھکڑیاں پہنائے اندر داخل ہوا۔ لیجئے جناب، یہ بھی مل گئے، بہت اچھے، اب ہمیں چلنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ڈی آئی جی بولے۔ ہاں فرزانہ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ یہی کہ شائستہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس چلتے ہیں۔ لیکن ابا جان، انکل ہوش میں کیسے آئیں گے؟ خود بخود ہوش میں آ جائیں گے، انہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا ہے، اور کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے انکل کو کپڑے بھی دوسرے پہنا دیے۔ محمود بولا۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو اکرام ہی پہچان لیتا کہ یہ پروفیسر ہے۔ ابا جان، فرزانہ بولی، کیا بات ہے بیٹی؟ اگر محمود کاروں کے نمبر نوٹ نہ کر لیتا تو ہم اس وقت کس قدر پریشان ہو رہے ہوتے۔ ہاں واقعی، یہ محمود کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ڈی آئی جی نے محمود کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، جیسے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، فرزانہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اور نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے، فاروق مسمسی سی صورت بنا کر بولا۔ اس کے اس انداز پر ان سب کو ہنسی آ گئی۔